السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے 10 دعا میں بہار ہے۔ ناول کی رائٹر ہیں نعیمہ ناز۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ اور ان مخملی پتیوں پہ ٹھہرے ہوئے شبنم کے قطرے جیسے میرے خواب، شفاف، نازک اور خوبصورت۔ ان سبز پتوں کی رگوں میں میرا دل دھڑکتا ہے۔ بہار کی اولین ساعتوں کے یہ گلاب کیسی خوشبو اپنے ہمراہ لیے ہوئے ہیں۔ مدہوشی، خود فراموشی اور خاموشی۔ ایسی خاموشی جس میں بس رنگوں کی کھلاوٹ ہو، خوشبو کی ملاوٹ ہو، جس میں بس تم ہو، میں ہوں اور محبت ہو۔ وہ محبت جو سبز رتوں کی گلابی شاموں میں بے حد حسین لگتی ہے، یا پھر یہ گلابی شامیں محبت کی ہمراہی میں بہت دلکش ہو جاتی ہیں۔ یہ رنگ، یہ خوشبو، یہ نرمی، یہ لطافت، کاش کہ میری زندگی میں بھی کبھی بہار کی کوئی صبح، بہار کی کوئی شام ہوتی۔ سرخ مخملی پنکھڑیوں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی۔ تم پھر یہ کیلنڈر لے کے بیٹھ گئی۔ ملکہ جذبات، کیا سوچ رہی ہو؟ بنش کپڑے ہاتھ میں اٹھائے استری کرنے آئی تھی۔ اسے یوں بیٹھے دیکھا تو عادت کے مطابق ٹوکے بغیر نہ رہ سکی۔ بہار کی آمد کو کتنا خوبصورت پینٹ کیا ہے مصور نے۔ کتنے حسین پھول ہیں، کتنے خوبصورت رنگ اور کتنی پیاری خوشبو۔ پیار کی خوشبو جو کیلنڈر کے صفحات سے نکل کر فضاؤں کو مہکا رہی ہے۔ بنش اس کی بات کاٹ کر ہنسنے لگی۔ بکو مت، لیلا نے خفگی کی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تم بھی کیا خوابوں خیالوں کی دنیا میں رہنے لگی ہو؟ بیوقوف، مانا کہ سویٹ ایکسٹیشن میں دل و دماغ کی دنیا کچھ الٹ پلٹ ہو جاتی ہے، مگر اب ذرا یہ سہانے سپنے دیکھنے بند کرو اور دعا کرو کہ لائٹ آ جائے تاکہ میں کپڑے استری کر سکوں۔ سپنے تو ہر کوئی دیکھتا ہے بنش۔ کون سی آنکھ ہے جس میں خواب نہیں؟ کون سا دل ہے جس میں ارمان نہیں؟ لیلا دھیرے دھیرے بول رہی تھی۔ یا اللہ لائٹ آ جائے، اوپر ٹینکی میں پانی بھی ختم ہے، موٹر چلا کر اوپر پانی بھی بھرنا ہے۔ لیلا کی باتوں کو نظر انداز کرنے کا بنش کا یہ انداز یقیناً انتہائی غیر شاعرانہ اور کچھ دل دکھانے والا ہی تھا۔ ایک تو نہ جانے کیوں خوشبوؤں سے لدی ہواؤں کی شروعات ہوتے ہی لیلا کا دل اتنا گداز اور آنکھیں اتنی نم کیوں ہو جاتی تھیں؟ اوپر سے بنش غیر سنجیدہ، غیر شاعرانہ۔ بات سنو لیلا ڈارلنگ، ڈائجسٹ ذرا کم پڑھا کرو۔ اسے آزردہ دیکھ کر بنش نے مشورہ دیا۔ کیوں؟ ڈائجسٹوں میں کیا ہوتا ہے؟ لیلا نے تیوریاں چڑھائیں۔ بہت کچھ۔ بنش نے آنکھیں گھمائیں۔ مثلاً اتفاقات، حادثات، ملاقات، محبت اور پھر بارات، اور ہاں آخر میں کہانی پڑھنے والوں کی نجات کہ وہ ختم ہو گئی۔ اوفو، لیلا نے اسے گھورا۔ تمہاری وہ کتابیں تو جیسے بڑی توپ چیز ہیں نا جنہیں تم پڑھتی ہو۔ میں نے بھی پڑھی تھیں۔ کچھ سر پر سے گزر جاتی ہیں، کچھ کو پڑھ کر آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور کچھ کو پڑھ کر دل بند ہونے لگتا ہے۔ اور وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ ہاں ہاں بولو بولو میری جان، ہم تو چچا غالب کے قبیلے سے ہیں، گالیاں کھا کر بے مزہ نہ ہونے والوں میں سے ہیں۔ بنش نے اسے اکسایا۔ اسے ڈٹھائی کہتے ہیں، جسے تم خوبی سمجھ رہی ہو۔ اے خبردار جو چچا جان کی شان میں کوئی گستاخی کی۔ بنش نے ہاتھ اٹھا کر اسے تنبیہ کی۔ ایک وہ ہیں تمہاری جو بڑا مردمار قسم کا لکھتی ہیں، جنہیں پڑھ کر لگتا ہے کہ اس دور کے سارے میل اور فیمیل یا تو باولے تھے یا اطاولے۔ کیا نام ہے ان کا؟ لیلا ذہن پر زور دینے لگی۔ ایک تو غصے میں مجھے نام بھی یاد نہیں آتے، مگر خیر چھوڑو، نام میں کیا رکھا ہے؟ کس کا قول ہے یہ؟ شیکسپیئر کا۔ ہاں، اور وہ جو ایک اور ہیں جن کی تحریروں میں بری عورتیں اس کثرت کے ساتھ موجود ہیں کہ ایسا لگتا ہے ان کا واسطہ شریف خواتین سے کم ہی پڑا ہوگا۔ وہی مصنفین کی مرضی، وہ چاہے جیسے کرداروں کو لکھیں اور پیش کریں، تمہیں کیا؟ ہاں تو پھر ڈائجسٹوں کی کہانی کا مذاق کیوں اڑا رہی ہو؟ مجھے اچھی لگتی ہیں، کتنے لوگوں کو پسند ہیں۔ خیر ایسی بات نہیں ہے، کچھ رائٹرز تو مجھے بھی پسند ہیں، میں پڑھتی ہوں، مگر یہ جو کبھی کبھی غیر حقیقی سچویشن اور واقعات ہوتے ہیں نا، وہ ذرا امیچور لگتے ہیں۔ تم بڑی آئی افلاطون کی نانی، ارسطو کی دادی، تم لوگ وہ ہو جو نہ خود کوئی خواب دیکھتے ہو، نہ کسی کو دیکھنے دیتے ہو۔ لیلا نے اسے گھور کر دیکھا۔ ایک تو تم نے افلاطون اور ارسطو کے ساتھ میرے رشتے صحیح نہیں جوڑے۔ رہی بات خواب دیکھنے کی، تو کون کم بخت ہے جو خواب نہیں دیکھتا؟ ارے بابا، ہمارے پاس بھی آنکھیں ہیں اور ان میں خواب بھی، آخر دل ہم بھی رکھتے ہیں۔ بنش نے ہنسی ہنسی میں دل کی بات کہی۔ تو پھر بک بک کیوں کرتی رہتی ہو؟ فضول کی بحث کیوں کرتی ہو؟ یہ تو بس یوں ہی لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ ہے۔ بحث و مباحثہ دراصل دوسرے انسان کے خیالات اور رجحانات جاننے میں مدد دیتا ہے۔ مجھے لوگوں کو اندر سے جاننا اچھا لگتا ہے۔ او شکر لائٹ آ گئی۔ چھت پر لگے پنکھے کو گھومتا دیکھ کر بنش نے شکرانے کا ایک نعرہ مستانہ لگایا اور استری لگانے لگی۔ فضا کا رشتہ طے ہو رہا ہے، بنش نے اسے اطلاع دی۔ ہیں؟ کب؟ کہاں؟ لیلا نے بے حد پرجوش ہو کر پوچھا۔ فضا ان دونوں کی پھوپھی زاد بہن تھی، پھپھو کے محلے میں ہے نا، راشد انکل، ان کے بیٹے سے لو میرج ہے۔ بنش نے ایک اور اطلاع اسے پہنچائی۔ تمہیں کیسے پتا؟ لیلا نے حیران ہو کر پوچھا۔ مجھے فضا نے خود بتایا تھا، پچھلے مہینے رہ کر نہیں گئی تھی یہاں؟ بنش نے اسے یاد دلایا۔ ہاں تو یہ کہ بچو
جب کوئی ہر دوسرے دن 100 روپے کا بیلنس موبائل میں ڈلوانے لگے تو سمجھو کچھ گڑبڑ ہے۔ گھڑی گھڑی SMS میں جب ہی سمجھ گئی کہ دال میں کچھ کالا ہے، میں نے بھی اگلوا کر دم لیا۔ ویسے فضا ہے بہت پیاری ہے نا؟ لیلا کا دھیان کسی اور طرف تھا۔ ہاں یہ تو ہے، بنش نے استری کرتے ہوئے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ چلو انہیں بھی ایک ہیرو مل گیا، ایک ایک کر کے خاندان میں سب نمٹتی جا رہی ہیں، ایک ہم ہی بیچارے ہیں۔ لیلا نے ایک سرد آہ بھری۔ پتہ نہیں ہمارے لیے کوئی کیس ہوگا یا نہیں۔ فکر نہ کرو، کہیں نہ کوئی تو ہوگا، چاہے کیس ہو یا کوئی اور۔ ویسے اطلاعاً عرض ہے کہ لیلا اور کیس یعنی مجنوں مل نہیں سکے تھے، جدائی ہو گئی تھی دونوں کے درمیان۔ بنش نے مسکراتے ہوئے انکشاف کیا۔ لیلا نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ مگن بنش کو کچھ یاد آیا اور وہ چیخی، ہائے لیلا ذرا جلدی سے جا کر موٹر تو چلا دو، پانی بہت کم آ رہا ہے، نلوں میں ٹینکی بھرنا ہے۔ یہ اچھی مصیبت ہے، نیچے رہنے کی وجہ سے بس ہماری ذمہ داری ہے کہ بار بار موٹر چلا کر ٹینکی بھرتے رہو، نہ بھرو تو سب کی باتیں سنو، غیر ذمہ دار، لاپرواہ وغیرہ وغیرہ۔ لیلا بڑبڑاتی ہوئی اٹھی۔ موٹر چلا کر اس کی نظر سامنے پڑی وہی ہمیشہ نظر آنے والا منظر، کچرے کی بالٹی منہ تک کچرے سے بھری ہوئی، کوڑا بھری بندھی ہوئی تھیلیاں اس میں سے ابل رہی تھی۔ آس پاس بھی کچرا بکھرا ہوا تھا جو غالباً اس لبالب بھری ہوئی بالٹی میں سب سے اوپر رکھا گیا تھا، مگر جگہ نہ ہونے کے باعث وہ تھیلیاں لڑک لڑک کر نیچے ڈھیر ہو گئیں۔ یہ کچرا اٹھانے والی ابھی تک آئی نہیں۔ لیلا نے جھاڑو اٹھائی اور سارا کچرا اکٹھا کر کے ایک بڑی تھیلی میں باندھ کے بالٹی کے ساتھ ہی رکھ دیا۔ اوپر والے تو خیر ان جھنجھٹوں سے آزاد تھے، وہ تو بس اپنا اپنا کوڑا لا کر اس بالٹی میں اور اس کے آس پاس ڈھیر کر دیتے، باقی ساری کھکھیڑ نیچے والوں کی تھی۔ بلکہ نیچے والوں کی بھی کہاں، بس لیلا ہی تھی جو گیٹ کھلتے ہی ٹینک اور سیڑھیوں کے پاس کی جگہ صاف کر کر کے ہلکان ہوئی جاتی تھی۔ پتہ نہیں چچی نمبر 1 کی کب سے کہی ہوئی بات کیسے اس کے دماغ میں بیٹھ گئی تھی کہ لوگ صاف ستھرا گھر دیکھتے ہیں، بھئی لڑکی تو بعد میں سامنے آتی ہے، پہلے تو لڑکی اور گھر والوں کو سگڑاپا اور سلیقہ دکھائی دیتا ہے۔ سو لیلا بی بی اس نصیحت کو پلو سے باندھے دن میں کئی بار اس جگہ کی جھاڑو لگاتی رہتی کہ گیٹ کھلتے ہی جو منظر نظر آئے وہ ذرا صاف ستھرا اور نسبتاً بہتر ہو، مگر اس کی اس کوشش پر پانی پھرنے بلکہ پورا بحریہ عرب ڈالنے والے کئی لوگ تھے۔ باجی جی لاؤ کچرا لے آؤ۔ جمعدارنی نے اپنی مخصوص ہانک لگاتے ہوئے گیٹ دھڑ دھڑ بجایا۔ آ گئی مہارانی صاحبہ۔ لیلا نے گیٹ کھولا۔ خالی بالٹی واپس اپنی جگہ رکھ کر وہ ابھی مڑی بھی نہ تھی کہ جہانگیر کی بائک کی مخصوص آواز آئی۔ اف، لیلا نے ایک کوفت بھری نظر بائک اور جہانگیر دونوں پر ڈالی اور جھاڑو وہیں رکھ کر اندر چلی گئی۔ اے لیلا ذرا ادھر تو آؤ، یہ سبزی کاٹ لو ذرا، میں کپڑے کھنگال کے پھیلا دوں، شام ہونے کو ہے اور ابھی تک کپڑوں کو پھیلاوا ہی نہیں سمٹ پایا۔ امی نے آواز دے کر اسے بلایا اور گوار کی پھلیوں کا ایک ڈھیر ٹرے میں اسے تھما دیا۔ سدرا کو دے دینا، وہ کاٹ لے گی۔ لیلا کا موڈ کچھ تو پہلے ہی خراب تھا، کچھ متوقع ڈنر دیکھ کر مزاج برہم ہوا اور رہی صحیح کسر سبزی بنانے کے حکم نامے نے پوری کر دی۔ سدرا اور سمیرہ دونوں سینٹر چلی گئیں۔ امی نے اطلاع دی۔ لیلا نے کچھ کہے بنا چپ چاپ ٹرے پکڑ لی اور سست رفتار سے سبزی بنانے لگی۔ کتنی بورنگ لائف ہے، بورنگ، اجاڑ، خالی ویرانوں جیسی۔ چھری کے دستے پر گرفت جمائے سبزی کاٹتے ہوئے لیلا زندگی سے سوچ رہی تھی۔ ہماری زندگیوں میں اور گھروں میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو کہانیوں میں پڑھتے ہیں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم تو ہمارے گھر میں بھی ہے، مگر کہانیوں سے کتنا مختلف۔ چچی نمبر 1 اور 3 نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد الگ بنائی ہوئی ہے۔ بقول بنش کے دونوں کے اقتصادی اور معاشی حالات ایک ہیں، اس لیے دونوں کا اتحاد کامیاب جا رہا ہے۔ سب سے چھوٹی چچی جتنی ہوشیار اتنی ہی کنجوس، اوپر سے 8 آنکھیں ہیں ان کی، 2 آگے 2 پیچھے، 2 دائیں 2 بائیں، چاروں طرف کی خبریں ان کے پاس رہتی ہیں، سب کی ٹوہ میں لگی رہتی ہیں۔ اور میری امی، لیلا نے ٹھہر کر ایمانداری سے ان کا تجزیہ کرنے کی کوشش کی، وہ تو اتنی چالاک اور خود غرض تو نہیں مگر اتنی بدھو بھی نہیں، جہاں اور جس معاملے میں بولنا ہو وہاں بولتی ہی نہیں بلکہ لڑ بھی لیتی ہیں۔ اس نے بے حد سچائی اور ایمانداری سے سوچا۔ چچا بڑے ابو اور میرے ابو اپنے اپنے حال میں مست اور بیوی بچوں میں مگن رہ گئی، بیچاری دادی تو انہیں کون پوچھتا ہے۔ بعض کہانیوں میں کتنی اچھی بلکہ بہادر دادیاں ہوتی ہیں، پوتے پوتیوں کے آپس میں رشتے طے کر رہی ہیں، نواسے نواسیوں کے رشتے لگا رہی ہیں، اور بچوں کے اماں ابا چوں تک نہیں کرتے۔ یہاں تو اپنی مرضی سے وہ کسی کے گھر کی ہنڈیاں نہیں پکوا سکتی، رشتوں کے معاملے میں اپنی مرضی چلانا یا رائے دینا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اور خیر ہمارے کزن بھی کون سے ہیرو ہیں، کل 3 تو لڑکے ہیں بڑے جو شادی کے قابل ہیں، اور تینوں ایک سے بڑھ کر ایک مگنچو، گھونچو اور سڑو، اوپر سے ان کی امائیں ایسے ان پر اور دوسری لڑکیوں پر نظر رکھتی ہیں کہ کوئی ان کے بھولے بھالے بیٹوں کو نہ لے اڑے۔ کم از کم خاندان کی تو کوئی لڑکی ایسی جیدار نہیں۔ پھر سب سے بڑی بات کہ اس گھر اور اس ماحول میں جہاں ہر طرف آنکھوں کے کیمرے اور ہوشیار دماغوں کے اسکینر لگے ہیں، ان سے بچ کر کوئی محبت کیسے پنپ سکتی ہے۔ رات دن آمنا سامنا ہوتا ہے جہانگیر سے، مگر مجال ہے جو کبھی مسکرا کر دیکھ لے یا کوئی بات کر لے۔ اتنا بدھو ہے تو نہیں، یا تو اپنی اماں سے ڈرتا ہے یا پھر لیلا نے ایک گہری سانس لی، یا پھر گھر کی مرغی دال برابر
کم وقتوں کی بہنیں بھی تو ایسی آفت ہیں، بالکل اپنی اماؤں کی طرح، ورنہ بعض کہانیوں میں تو کتنی اچھی کزن ہوتی ہیں، مخلص دوست، اپنے بھائی کے لیے اپنی ہی کسی نہ کسی کزن کو منتخب کر لیتی ہیں۔ یہاں تو ایسی کزنس ہیں کہ بات بن بھی رہی ہو تو ٹانگ اڑا دیں۔ کتنی واہیات زندگی ہے اور کتنے فضول لوگ جو یہاں رہتے ہیں۔ لیلا کو پتہ نہیں چلا، خیالات کی رو میں بہتے بہتے اس نے ساری سبزی بنا لی تھی۔ امی نے تینوں بہنوں کے لیے جہیز مہم ان کے بچپن سے ہی شروع کر دی تھی۔ کوئی فائدہ نہیں ہے امی، لوگ گھر کی حالت بھی دیکھتے ہیں، کسی کو کیا پتہ کہ آپ کتنا جہیز دیں گی۔ لیلا ان سے اختلاف کیے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ تم خاموش رہو، لڑکیوں کا بھلا کیا کام ان سب معاملات میں بولنے کا، امی اسے گرگ دیتی۔ آج کل لڑکیوں کا ہی تو کام ہے یہ، اپنے بڑوں سے زیادہ لڑکیاں ایکٹیو ہوتی ہیں اپنے معاملات میں، آپ تو پتہ نہیں کون سے زمانے میں رہتی ہیں۔ لیلا صرف سوچ کر رہ جاتی، امی کے سامنے اپنے بے باک خیالات کا اظہار کر کے ان سے زوردار جھاڑ تھوڑی کھانی تھی۔ وہ ہنڈیاں چڑھا ہی رہی تھی کہ بجلی پھر چلی گئی۔ اوفو مصیبت، لیلا بھنا گئی۔ باورچی خانے میں گیس لیمپ لگا تھا مگر پچھلے چند دنوں سے اس کا گلاس ٹوٹ گیا تھا، اب اس کی مرمت میں اگلے کتنے دن درکار ہیں یہ کسی کو نہیں معلوم، جب ابو کو وقت ملے گا تو کریں گے، لہٰذا موم بتیوں سے کام چلایا جا رہا تھا۔ ان کے کپڑوں کی دھلائی کا کام بس اب آخری مراحل میں تھا، پتہ نہیں موم بتی ہے بھی یا نہیں۔ لیلا نے ماچس جلا کر جائزہ لیا، شکر ہے ایک چھوٹی سی موم بتی موجود تھی۔ چلو ہنڈیاں چڑھانے کے لیے تو کافی ہے، لیلا نے اسے جلاتے ہوئے سوچا۔ کام ختم کر کے وہ باہر آ کر برآمدے میں بیٹھی تو سکون سے بیٹھنا محال ہو گیا۔ اوفو یہ مچھر، بناتے ہوئے لیلا وہاں سے اٹھ گئی اور بلا مقصد صحن اور برآمدے کے چکر لگانے لگی۔ یہ تم کیوں صحن میں چکر لگا رہی ہو؟ سدرا اور سمیرا اندر داخل ہوئیں تو اسے یوں بے قراری سے چکر لگاتا دیکھ کر سمیرا بول پڑی، اگر ہمارے اس بنگلے میں کوئی لان ہوتا تو مچھروں کی الغار سے بچنے کے لیے وہیں چلی جاتی، اس 6 فٹ کے صحن کے چکر نہ لگاتی، لیلا نے کڑوے کسیلے انداز میں جواب دیا۔ لیلا تھک کر اور مایوس ہو کر چارپائی پر بیٹھ گئی، وہ دونوں بھی وہیں لد گئی۔ اوپر چلیں۔ کچھ دیر بعد سمیرا نے تجویز پیش کی، مچھروں کا بنبنانا اور کاٹنا اسے بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ رہنے دو چچی، نمبر 4 مشکوک نظروں سے گھورتی رہتی ہیں، سنا نہیں تھا اس دن کیا کہہ رہی تھی کہ چھت پر ٹنکی لڑکیاں زہر لگتی ہیں۔ سدرا نے ان کی نقل اتاری، اصل میں ان کو یہ زہر لگتا ہے کہ کوئی لڑکی ان کے حسین و جمیل بیٹے سے بات کرے۔ لیلا نے تجزیہ کیا، بڑا حسین و جمیل، گورا رنگ اور براؤن آنکھوں سے کوئی حسین نہیں بن جاتا، قد اور جسم بھی تو ہو، اپنی شکل سے لڑکی، قد اور وزن سے بچہ لگتا ہے، اسے کون گھاس ڈالے گا؟ بے فکر رہو، آج کل صرف گھوڑوں کو ہی نہیں بلکہ خچروں اور گدھوں کو بھی گھاس ڈالنے والے مل جاتے ہیں۔ سمیرا نے زور زور سے ہاتھ ہلاتے ہوئے مچھر بھگانے کی کوشش کی، بھئی مجھ سے نہیں بیٹھا جا رہا یہاں، اوپر چلو چھت پر، جو کوئی کچھ بولتا ہے اسے بولنے دو۔ سمیرا بالآخر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوپر چھت پر بنش پہلے سے ہی موجود تھی، چچی نمبر 4 اور پڑوس کی ساجدہ بھابھی باتیں کر رہی تھی۔ موضوع تھا آج کل کی لڑکیاں۔ بنش کے پاس وہاں بیٹھتے بیٹھتے ہی انہیں موضوع کا اندازہ ہو گیا تھا، آج کل کی لڑکیوں سے تو اللہ بچائے، اوپر سے سیدھی سادی اور مسکین بنی رہتی ہیں، اندر سے پوری ہوتی ہیں۔ تینوں کے آتے ہی چچی اور زور و شور سے شروع ہو گئیں۔ ساجدہ بھابھی نے فوراً ان کی ہاں میں ہاں ملائی، وہ خود بیچاری لو میرج کے متاثرین میں سے تھی، حالانکہ خود ان کی اپنی شادی بھی محبت کے ایک طویل معرکے کا نتیجہ تھی، مگر جب سے ان کے لاڈلے بھائی نے پسند کی شادی کی تھی، انہیں دنیا کی تمام لڑکیاں چالاک، مکار اور جلدتر نظر آنے لگی تھیں۔ اللہ کرے لائٹ آ جائے۔ ان کی باتوں کو سن سن کر لیلا دل ہی دل میں کلس رہی تھی، یہ عورتیں سب کچھ کر کرا کے اپنا ماضی بھول جاتی ہیں اور دوسری لڑکیوں پر اپنے دان تیز کرتی ہیں۔ سدرا نے بنش کے کان میں سرگوشی کی، بنش بے اختیار ہنس پڑی۔ چچی اور ساجدہ بھابھی نے چونک کر کچھ ناگواری سے ادھر دیکھا۔ امی روٹی تو پکا لیں، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ اندر سے چچی کا لاڈلا فریاد کر رہا تھا، یہ اتنی گرمی میں اندر کیا کر رہا ہے؟ بنش کو تشویش ہوئی، آج کل اس کاکے کی سرگرمیاں بھی بڑی مشکوک جا رہی ہیں۔ بنش نے کاکے کے بارے میں اپنی تشویش ظاہر کی، ہونے دو، ہمیں کیا؟ لیلا کا جی آج کل ساری دنیا سے بیزار ہو چلا تھا، دادی کب آئیں گی پھپھو کے گھر سے؟ سمیرا کو دادی کی یاد نے آن ستایا، فضا کی منگنی کر کے، جواب بنش کی طرف سے آیا تھا۔ ہیں منگنی؟ کب؟ کہاں؟ سدرا اور سمیرا چونک پڑیں۔ بنش نے ان کو بھی تفصیلات سے آگاہ کیا، کسی کسی کے لیے زندگی کتنی آسان اور فرحت انگیز ہوتی ہے۔ جو ہوا کے خوشگوار جھونکے محسوس کرتے ہوئے لیلا نے چھپکے سے سوچا، ہاں میری چھوٹی بہن کا رشتہ طے ہو گیا ہے نا، شادی عید پر ہے۔ ساجدہ بھابھی کی فخریہ آواز جان بوجھ کر بلند ہو گئی، اللہ مینا، کیا بتاؤں، اتنا ہینڈسم لڑکا ہے، سیم ٹو سیم سلمان خان۔ ساجدہ بھابھی شعبے سے بڑا متاثر تھی، ان کے نزدیک کسی کی تعریف کی انتہا یہی تھی کہ اسے کسی ایکٹر یا ایکٹریس سے مشابہہ قرار دیا جائے۔ سلمان خان، بنش نے دھیرے سے تینوں کے درمیان سرگوشی کی، اللہ خیر کرے پھر شادی تک تو نوبت آئے گی ہی نہیں۔ کیوں؟ تو سلمان خان شادی کب کرتا ہے؟ صرف منگنی کرتا ہے یا شادی کے وعدے؟ بنش کی بات پر تینوں کی تینوں ہنس پڑی۔ ساجدہ بھابھی ان کی ہنسی کو خاطر میں لائے بغیر زور و شور سے چچی کے ساتھ لگی پڑی تھیں،
منگنی اور شادی کے بعد لوگ اتنا اترانے کیوں لگتے ہیں؟ لیلا اپنے خیالات میں الجھی ہوئی تھی۔ جب تمہاری ہوگی تو خود ہی پتہ چل جائے گا کیوں لوگ اترانے لگتے ہیں۔ ہمارے ایسے نصیب کہاں؟ لیلا نے ایک سر داغ بھری۔ یہ تم لوگ کیا خسر پسر کر رہی ہو آپس میں؟ چچی نمبر 4 ساجدہ بھابھی سے فارغ ہو کر ان لوگوں کی جانب آ گئیں۔ یوں ہی ذرا نیشنل اور انٹرنیشنل افیئرز پر باتیں کر رہے تھے۔ بنش نے جان بوجھ کر گمبھیر الفاظ اور اصطلاحات استعمال کیں۔ تم لوگ کب سے رپورٹر بن گئی؟ انہوں نے طنز کیا، بلکہ ان کا انداز ہی ایسا تھا کہ کوئی بھی بات کرتی تو لگتا کہ طنز کر رہی ہیں۔ اس کے لیے رپورٹر ہونا شرط تھوڑی ہے، اب تو ہر معاملے پر ہر شخص بول سکتا ہے۔ کیا پیدی کا شوربہ؟ سمیرہ نے لب کشائی کی۔ ہاں بھئی، اب تو ٹی وی نے سب ہی کو بولنا سکھا دیا۔ ہم تو اس عمر میں ملک کے صدر وزیر اعظم کا نام بھی نہیں جانتے تھے۔ چچی نمبر 4 اپنی کم علمی اور کورزوکی کو معصومیت اور سادگی کی علامت قرار دیتی تھی۔ اب تو میڈیا نے سب ہی کی چار آنکھیں کر دی ہیں۔ کوئی جواب نہ پا کر طنز کا ایک اور پتھر پھینک کر وہ چلتی بنی۔ یہ مجھ سے کیوں اتنا خار کھانے لگی ہیں؟ سمیرہ کو ابھی فرسٹ ایئر میں آئی تھی، مگر اس کا ذہن اس عمر کی لڑکیوں سے آگے ہی تھا۔ پھر وہ ابھی سے انسانی رویوں اور نظروں کو پہچاننے میں بڑی ماہر ہو گئی تھی۔ تم سے؟ لیلا نے چونک کر اپنی چھوٹی بہن کو دیکھا۔ ہاں نا، کچھ دنوں سے میں نوٹ کر رہی ہوں کہ یہ مجھے بے حد عجیب سی نظروں سے گھورنے لگی ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، کینہ توز نظروں سے۔ اور اس دن میں نے سلام کیا تو اگنور کر دیا، جواب ہی نہیں دیا۔ سمیرہ کی نگاہیں سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کہیں اپنے کاکے نے ہماری کوئن کے لیے اپنی اماں سے کچھ کہہ تو نہیں دیا؟ بنش ہمیشہ دور کی کوڑی لاتی تھی۔ آہستہ بولو۔ سمیرہ گھبرا گئی۔ کہیں کاکے کی اماں نے تمہارا مفروضہ سن لیا تو تمہارا قیمہ بنا دیں گی اور میرا کچومر۔ سمیرہ نے دھیمی آواز میں اسے لتاڑا۔ ہیلو، ہوا کھا رہی ہو تم لوگ؟ چچی کا لاڈلا اندر سے نکل کر باہر آیا اور ان چاروں کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ نہیں، ایک دوسرے کا دماغ کھا رہے ہیں، بنش نے جواب دیا۔ وہ مسکرایا۔ تمہارا سینس آف ہیومر اچھا ہے۔ بائی دی وے، اتنی تھوڑی سی چیز کھا کر تو تمہاری بھوک نہیں مٹی ہوگی۔ کھانا کھا لو، میری امی روٹیاں پکا رہی ہیں۔ اشر کھانا کھا لو، اندر سے اس کی امی کی آواز آئی۔ جاؤ، تمہاری امی بلا رہی ہیں۔ اور بائی دی وے، ہمارا تو سینس آف ہیومر اچھا ہے، مگر یہاں بعض لوگوں کا سینس آف ہیومر بھی بہت اچھا ہے۔ اب آپ جائیے۔ بنش نے اسے ٹہلانے کی کوشش کی، مگر وہ وہیں جمع رہا۔ تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے سمیرہ؟ اگر نوٹس وغیرہ کی ضرورت ہو تو بتانا، میرے پاس بہت اچھے نوٹس ہیں، میں نے خود تیار کیے تھے پچھلے سال مختلف کتابوں سے۔ اچھا، مجھے ضرورت ہوگی تو میں بتا دوں گی، سمیرہ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اشر، تم سنتے نہیں ہو کیا؟ میں کب سے آوازیں دے رہی ہوں۔ چچی سے ضبط نہیں ہوا، بالآخر خود ہی باہر آ گئیں۔ عین اسی وقت لائٹ آ گئی، وہ لوگ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اچھا اشر، تمہاری آفر پر غور کیا جائے گا، بنش نے جاتے جاتے جان بوجھ کر شوشہ چھوڑا۔ کیسی آفر؟ کس کو کیا آفر کی ہے تم نے؟ سیڑھیاں اترتے ہوئے اپنے پیچھے انہوں نے چچی کا تشویش میں ڈوبا ہوا سوال سنا۔ پریشان نہ ہو، کسی کو شادی کی آفر نہیں کی۔ اشر کی جھنجھلائی ہوئی آواز میں جلا بنا جواب سن کر وہ چاروں دنگ رہ گئی۔ لگ رہا ہے کاکا بڑا ہو گیا اور اس کی زبان بھی، سدرا نے تبصرہ کیا۔ نہیں، بنش نے نفی میں سر ہلایا۔ دراصل کاکا اپنی ایس ایچ او امی کے ہر وقت کی تفتیش اور نگرانی سے تنگ آ گیا ہے۔ نیچے آ کر سدرا ٹی وی کھول کر بیٹھ گئی۔ اس کا پسندیدہ ڈرامہ شروع ہونے والا تھا۔ ہماری زندگی بھی ایسی ہی ہے، اوٹ پٹانگ سی، نہ کوئی کہانی نہ مقصد، بس ہنستے روتے گزرتی چلی جا رہی ہے۔ مشہور مزاحیہ سیریل دیکھتے ہوئے لیلا سوچنے لگی۔ اتنے زہر لگتے ہیں نا مجھے یہ اشتہار۔ سدرا ٹی وی اسکرین پر رنگ گورا کرنے کی کریموں کے اشتہارات دیکھ کر یوں ہی دانت پیستی تھی۔ تمہیں کیا بیر ہو گیا ان کریموں سے؟ بنش نے اسے گھورا۔ کتنی پیاری ماڈل ہے نا؟ سدرا کو ڈانٹ کر وہ لیلا سے مخاطب ہوئی۔ چپ ہو جاؤ، ڈرامہ شروع ہو رہا ہے، سمیرہ نے بیزاری سے دونوں کو ٹوکا۔ امی، مجھے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے۔ رات میں کھانا کھاتے ہوئے اس نے ایک بار پھر اپنی درخواست امی کے حضور پیش کی۔ سب حالات تمہارے سامنے تو ہیں، پھر تمہاری یہ ضد میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ امی نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ تمہارے ابو کی تنخواہ اتنی نہیں ہے کہ گھر کا خرچہ بھی پورا ہو جائے اور تمہاری پڑھائی کے اخراجات بھی نکل آئیں۔ پھر کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، ایک ایک پیسہ دانتوں سے پکڑ کر خرچ کرتی ہوں، تب کہیں جا کے مہینہ گزرتا ہے کہ کسی سے ادھار قرض لینے کی نوبت نہیں آتی۔ تم خود بتاؤ، ان حالات میں کہاں سے گنجائش نکالوں؟ لیلا نے ان سے بھی زیادہ بے بسی سے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور سر جھکا کے چپ چاپ نوالا توڑنے لگی۔ فضا کی منگنی بہت دھوم دھام سے ہو رہی تھی۔ گھر کے قریبی میدان میں سب انتظام کیا گیا تھا۔ رنگ روشنی، پھول، مسکراہٹیں، قہقہے اور خوشی سب ہی کی فراوانی تھی۔ پھوپھو خفگی کا اظہار کر رہی تھی کہ وہ صبح سے کیوں نہیں آئی۔ اب آ رہی ہوں مہمانوں کی طرح، میں کہہ کر بھی آئی تھی کہ صبح سے آ جانا۔ پھوپھو نے انہیں دیکھتے ہی محبت بھرا شکوہ کیا۔ وہ بس، لیلا منمنانے لگی۔ اب کیا کہتی کہ اندر کا موسم ایسا خزاں رسیدہ ہو رہا تھا کہ نہ مسکرانے کو جی چاہتا تھا نہ کسی سے بات کرنے کو۔ اب اپنی 12 بجاتی بصورتی صورت صبح سے آ کر سب کو کیسے اور کیوں کر دکھاتی۔ ابھی تو 2-4 گھنٹے کے لیے مسکراہٹ کا لبادہ پہننا اتنا مشکل نہیں تھا، سو یہی کر رہی تھی۔ پھوپھو اس سے شکوہ کر کے جواب سنے بغیر اب اپنی دوسری بھاوجوں اور ان کے بچوں کو خوش آمدید
آمدید کرنے میں مصروف ہو گئیں۔ یہ سب لوگ بڑی گاڑی کر کے ایک ساتھ ہی آئے تھے۔ اپنی جان بچنے پر لیلا نے شکر ادا کیا اور جو جو رشتہ دار چھوٹے بڑے نظر آئے ان سے سلام دعا کر کے وہ ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ بعض لوگ کتنا خوبصورت نصیب لے کر دنیا میں آتے ہیں۔ اس نے گلاب کی ان ادکھلی کلیوں کو ایک اداس مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا جنہیں اور دوسرے تازہ پھولوں کے ساتھ بہت خوبصورت انداز میں اسٹیج پر لگایا گیا تھا۔ کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جہاں ہمیشہ بہار ہی براجمان رہتی ہے، جہاں زرد پتوں کی افسردہ ہنسی سننے میں ہی نہیں آتی، وہاں تو بس تر و تازہ خوش رنگ پھولوں کی کھلکھلاہٹ چاروں طرف پھیلی ہوتی ہے۔ لوگ کتنا غلط کہتے ہیں کہ موسم آتے اور جاتے ہیں، موسم تو بس ٹھہر جاتے ہیں۔ کبھی یہ موسم منجمد خوابوں کی صورت آنکھوں میں ٹھٹر جاتے ہیں اور کبھی گرم آہوں بھرے ارمان بن کر دل میں جلتے رہتے ہیں، سلگتے رہتے ہیں۔ لیلا اپنے چاروں اطراف سے بے نیاز خود میں گم ہو گئی تھی۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ بہت دیر سے کسی کی نظروں کے حصار میں ہے۔ بھابھی تیزی سے اسٹیج کی جانب لپکتی راستہ کو عمار نے آخر پکڑ ہی لیا۔ ہاں کیا ہوا؟ انہوں نے اپنی زرتار گلابی ساڑی کا بھرا ہوا پلو ٹھیک کیا۔ کیا ہوا؟ اس نے راستہ بھابھی کا فقرہ دہرایا اور کہنے لگا، یہی تو مسئلہ ہے کہ ابھی تک کچھ نہیں ہوا۔ اپنے بھائی کے لیے کیسی جلدی کی، کتنی پھرتی دکھائی، اور بیچارہ دیور صبر کا دامن ہاتھ میں تھامے اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے، کسی کو فکر ہی نہیں۔ عمار نے مسمسی شکل بنائی، لو ہم نے تو کئی بار کئی لڑکیاں دکھائی، تمہیں ہی کوئی پسند نہیں آئی اب تک، تم پسند تو کرو پھر دیکھنا بھابھی کی صلاحیت ہے۔ وہ مسکرائی۔ عمار ان کا ایک ہی دیور تھا، خوش شکل، اسمارٹ، اپنا گھر، بہترین جاب اور ٹھیک ٹھاک سیلری۔ پھر اب تک آوارہ ان کے کئی رشتے اور جاننے والوں نے اس کے لیے پیغامات بھیجے تھے، خود راشدہ بھی اب تک کئی لڑکیاں اس کے لیے دیکھ چکی تھی۔ عمار کا دل اب تک کہیں ٹھکا ہی نہیں۔ کون سی حور پری چاہیے تمہیں؟ کبھی کبھی راشدہ جھنجھلا جاتی۔ حور پری نہیں بھابھی، بس کوئی ایسی ہو کسی سے دیکھتے ہی دل ایک دم کلک کر جائے کہ بس یہی ہے وہ۔ ایسا فلموں میں ہی ہوتا ہے کہ کسی کو دیکھ کر دل میں گھنٹیاں اور وائلن بجنے لگیں۔ راشدہ اس کا مذاق اڑاتی ہیں۔ آج میرے دل نے سگنل دے دیا بھابھی جان۔ وہ مسکرایا۔ ہیں کون؟ راشدہ نے بڑے اشتیاق سے پہلے اسے پھر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ ادھر بالکل کونے میں ایک اکیلی شہزادی جانے کن خیالات میں گم۔ عمار نے ان کا رخ موڑ کر اشارہ کیا۔ ہے تو اچھی۔ راشدہ نے کچھ دیر بغور جائزہ لینے کے بعد رائے دی۔ ویسے تم بھی عجیب ہو، اتنی حسین حسین لڑکیاں تمہیں دکھائیں اور تم، بس یہ دلوں کے معاملے عجیب ہوتے ہیں۔ وہ اپنے سنورے ہوئے بالوں کو ہاتھ سے دوبارہ سنوارتا ہوا دلکشی سے مسکرایا۔ چلو میں معلوم کرتی ہوں کون ہے، کیا ہے، کہیں انگیج تو نہیں؟ وہ شرارت سے مسکرائیں۔ آپ صرف نمبر لے لیں، اس کا باقی کام میرا ہے۔ راشدہ کی بات سن کر وہ کچھ مضطرب ہوا۔ اچھا تھوڑی دیر ٹھہرو، میں ذرا ادھر سے فارغ ہو جاؤں، پھر تمہارا کام بھی کرتی ہوں۔ راشدہ نے اسٹیج کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اسے مطمئن کیا اور آگے بڑھ گئی۔ تم یہاں ایسے کیوں بیٹھی ہو الگ تھلگ؟ بنش آ کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ یوں ہی؟ لیلا نے چونک کر اسے دیکھا۔ یوں ہی؟ بنش نے زیر لب اس کا یوں ہی دہرایا۔ ہر وقت ہر جگہ گمسم ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی خود ہماری خبر نہیں آتی ہے، بنش گنگنائی۔ کیا کرنا ہے ہوش مندرہ کے، بے خبری اچھی شے ہے، لیلا نے اسے جواب دیا۔ مگر تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم بے خبر نہیں باخبر ہو، بے شعور نہیں باشعور ہو، اور تھوڑی سی بیوقوف بھی، اسی لیے ہر وقت پریشانی کا پوسٹر چہرے پہ چپکائے رہتی ہو۔ کیا کروں؟ کرنے کے لیے کچھ ہے بھی تو نہیں۔ گریجویشن کے 2 سال ہو گئے مگر یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں لے سکتی، پرائیویٹ پڑھنا نہیں لگتا، کسی جگہ جاب نہیں کر سکتی، اجازت نہیں ملتی گھر سے، پھر خالی خلی بی اے کو کون سی جاب ملے گی؟ لڑکیوں کی امائیں شادی کی فکر کرتے کرتے ہلکان ہوئے جا رہی ہیں، ایک مہمان آ رہا ہے، دوسرا جا رہا ہے، مگر ہماری امی تو ان سب چیزوں سے بھی دور ہیں، کسی سے بولتی بھی تو نہیں کہ ہماری لڑکیوں کے لیے رشتے وغیرہ دیکھو، پتہ نہیں امی کو ہماری کوئی فکر ہے بھی یا نہیں۔ بہت شوق ہے نئے نمونوں کو بھگتنے کا، جب ایک کے بعد ایک باندھ باندھ کے لوگوں کے سامنے پیریڈ کرو گی نا تو پتہ چل جائے گا۔ بنش کا کام زیادہ تر اسے لتاڑنا ہی تھا، کہیں نہ کہیں تو بات بن ہی جاتی ہے نا ان مہمانوں کی آمد سے، مگر خیر یہ جو آئے دن کی خاطر تواضع ہوگی، اس سے ہمارا بجٹ تو بالکل اپ سیٹ ہو جائے گا، شاید اسی لیے امی اس طرف دھیان نہیں دیتی۔ لیلا نے سوچ بچار کے انداز میں کہا۔ میرا خیال ہے کہ تمہاری امی اللہ پر زیادہ توکل کرتی ہیں، اس لیے خاموشی سے اس کے فیصلے کا انتظار کر رہی ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ وقت سے پہلے اور نصیب سے زیادہ کسی کو نہیں ملتا۔ بنش نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ایسے فلسفے تم آسانی سے بول سکتی ہو، تمہارا مستقبل تو سیکیور ہے نا، تمہارے منگیتر صاحب دبئی سے آئیں گے اور تمہیں لے جائیں گے، تمہارے ماموں عمانی کتنے اچھے ہیں، ہمارے تو بس ایک ہی ماموں ہیں اور وہ بھی ممانی سے بڑھ کر جلاد اور لالچی۔ پتہ ہے کہہ رہے تھے کہ احسن بھائی کے لیے کوئی ڈاکٹر لائیں گے جس کے گھر والے بھی اسی پروفیشن میں ہوں اور امیر ہوں۔ آج کل ڈاکٹرز اتنے امیر کہاں ہوتے ہیں، اتنی کم تو بیچاروں کی تنخواہیں ہوتی ہیں۔ بنش کا لہجہ سراسر مذاق اڑانے والا تھا۔ جی نہیں، سونیا بتا رہی تھی کہ انہوں نے احسن بھائی کے لیے ایک جگہ رشتہ دیا ہے، لڑکی بھی ڈاکٹر ہے، اس کے امی ابو بھی اور بھائی بھی، وہ لوگ اپنا ایک پرائیویٹ ہاسپٹل چلا رہے ہیں۔ لیلا نے آنکھیں پھیلا کر اسے
بتلا دی۔ چلو اگر وہ لوگ عقل مند ہوں گے تو تمہارے ڈاکٹر احسن بھائی کو بھی ماموں کے گھر سے نکال کر اپنے اسپتال میں ایک ڈاکٹر کا اور اضافہ کر لیں گے۔ بنش نے پھر بات کو مذاق میں اڑایا۔ اللہ کرے ایسے ہی ہو جائے، بہت شوق ہے ماموں کو امیر کبیر بہو لانے کا۔ اچھا ہے نا، لے کے چلی جائے گی ان کے بیٹے کو، پھر پتہ چلے گا لالچ کا کیا انجام ہوتا ہے۔ لیلا نے دانت کچکچائے۔ اب اتنی جذباتی نہ ہو، تمہارے احسن بھائی سے ملی ہوں میں، اتنا لمبا سریا لگا ہوا ہے ان کی گردن میں، ایسے مغرور انسان کے ساتھ تمہارا گزارا کہاں ہوتا بھلا؟ ہاں یہ تو ہے، اتراتے تو بہت ہیں، دراصل یہ ان کی خاندانی صفت ہے، مغرور اور بڑ بولے۔ ہمارے ماموں پر گئے ہیں ان کے سارے بچے۔ لیلا نے اطمینان سے سر ہلایا۔ کیسی لڑکی ہو تم، پٹر پٹر اپنے ماموں کی برائیاں کیے چلی جا رہی ہو۔ وہ ہے ہی اس طرح کے، ہر وقت بس 2+2=5 کے بنانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ پتہ ہے بچپن سے بڑی خالہ کے رافع آپی کے لیے کہتے چلے آ رہے تھے کہ محسن بھائی سے ان کی شادی کریں گے، اور جب وقت آیا تو گرین کارڈ ہولڈر چڑیل کو بہو بنا کر گھر لے آئے، اور وہ محسن بھائی بھی بچپن کی محبت کو لات مار کر امریکہ بھاگ گئے، خود غرض کہیں کہ مجھے اچھے نہیں لگتے یہ لوگ۔ اب ماموں کا پیچھا چھوڑ دو، جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ دیکھو سامعہ اور عروہ وغیرہ ادھر آ رہی ہیں، اب ذرا اپنا موڈ اور شکل ٹھیک کر لو، پہلے ہی کچھ لوگوں کو تشویش ہو رہی ہے کہ تم ایک کونا پکڑ کر یوں اکیلے کیوں بیٹھی ہو۔ کزنز کا ایک گروپ اپنی طرف آتا دیکھ کر بنش نے جلدی جلدی سے نصیحتیں کیں۔ کیا ہوا لیلا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، یہاں الگ تھلگ کیوں بیٹھی ہو؟ سامعہ اس کے قریب ہی کرسی کھسکا کر بیٹھتے ہوئے بولی۔ وہ فضا کی چھوٹی بہن تھی، میک اپ ٹھیک کر رہی تھی اپنا۔ دیکھو اب صحیح ہے نا؟ بنش نے بلا وجہ ہی فراٹے سے ایک جھوٹ بولا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، بہت پیاری لگ رہی ہو تم۔ عروہ نے دل کھول کر اس کی تعریف کی، اس معاملے میں وہ بہت فراخ دل تھی، تعریف دوسروں کی دل کھول کر کرتی۔ شکریہ۔ لیلا ان سب کی نظریں خود پر جمی دیکھ کر جھیم گئی۔ تم سب لوگ بھی بہت اچھی لگ رہی ہو، بلکہ بہت پیاری۔ لیلا نے مسکراتے ہوئے ان سب کو ایک ساتھ ہی نمٹا دیا۔ کوئی ہمیں بھی دیکھ لے، ہم بھی تو کھڑے ہیں راہوں میں۔ بنش نے درد بھری صدا لگائی۔ تمہاری کیا بات ہے؟ حفصہ نے اس کی تعریف شروع کی۔ دیکھو نا، لپسٹک لگے یہ پنک ہونٹ، مسکارا لگی یہ لمبی لمبی پلکیں، بلش آن لگے یہ سرخ رخسار، نکلی بالوں کی یہ لمبی سی چوٹی، تمہیں اللہ تعالیٰ نے کتنا حسین بنایا ہے، بالکل نیچرل بیوٹی ہے۔ بنش کے ساتھ ساتھ وہ سب بھی ہنس پڑی۔ بنش نے ایسا کچھ اہتمام نہیں کیا ہوا تھا جتنا حفصہ نے بیان کیا، وہ صرف اپنی زبان کے جوہر دکھا رہی تھی۔ اے دلہن کی بہن، چلو میرا تعارف کراؤ سب سے، اور انہیں بھی مجھ سے ملواؤ۔ راشدہ باجی نے آ کر چھاپا مارا۔ جی ضرور، سامعہ شروع ہو گئی۔ یہ ہیں جناب عزت مآب راشدہ باجی، فضا کی اکلوتی نند اور راشدہ باجی۔ سامعہ نے انہیں مخاطب کیا۔ میں سامعہ، اور یہ عروہ دلہن کی چھوٹی بہنیں، اور یہ لیلا، ہما، بنش اور حفصہ، یہ سب ہماری کزنس ہیں۔ حفصہ کو تو میں جانتی ہوں، یہ تمہاری خالہ زاد ہے نا، اور یہ دونوں شاید ماموں زاد، نام سنے ہیں؟ فضا اکثر ذکر کرتی تھی۔ ہاں، بنش اور فضا بیسٹ فرینڈ ہیں۔ اچھا تو تم لوگ ایک ہی گھر میں رہتے ہو نا؟ راشدہ باجی پہلے سے ہی کافی باخبر معلوم ہوتی تھی۔ جی، اب تو فضا کے طفیل تم سب سے بھی ہماری رشتہ داری ہو گئی ہے۔ بولنے کی شوقین راشدہ باجی گفتگو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ خاص الخاص رشتہ داری ہو گئی ہے، اور وہ مسکرائی۔ تم کہاں رہتی ہو فضا؟ ہم لوگ ماڈل کالونی میں رہتے ہیں۔ اچھا، اور تم لوگ؟ انہوں نے روئے سخن لیلا اور بنش کی جانب کیا۔ ہم لوگ کھوکھر پاڑ میں رہتے ہیں، بنش نے جواب دیا۔ اچھا، وہاں تو میری سب سے بڑی نند بھی رہتی ہیں، ہم اکثر جاتے رہتے ہیں۔ راشدہ باجی نے خوشی سے بانچیں پھیلائیں۔ کس جگہ رہتی ہیں آپ کی نند؟ لیلا نے یوں ہی برصبیل تذکرہ ان سے پوچھ لیا۔ چمن کالونی میں جو پارک ہے نا اس طرف، راشدہ باجی نے بتایا۔ اچھا، اس کا مطلب ہے وہ ہمارے قریب ہی رہتی ہیں۔ آپ وہاں آئیں تو ہمارے گھر بھی آئیے گا، وہاں سے بہت قریب ہے ہمارا گھر۔ میں آپ کو ایڈریس سمجھا دوں گی۔ بنش ان کی خوش اخلاقی سے بہت متاثر ہو رہی تھی، جھٹ پٹ انہیں گھر آنے کی دعوت دے ڈالی۔ ان کے تو دل کی مراد بھر آئی، جھٹ سے بولی۔ ہاں کیوں نہیں، بلکہ میں آنے سے پہلے فون کر دوں گی، تم لوگ اپنا نمبر دو، اور فضا تم بھی۔ انہوں نے اپنا موبائل آن کیا۔ فضا انہیں اپنا نمبر لکھوانے لگی، بنش نے بھی بتا دیا۔ لیلا کی باری آئی تو پی ٹی سی ایل کا نمبر سن کر انہوں نے جلدی سے فرمائش کی۔ اپنا موبائل نمبر دو نا۔ موبائل تو میرے پاس نہیں ہے، لیلا بے چارگی سے بولی۔ ہیں، موبائل نہیں ہے؟ انہوں نے انتہائی حیرت سے اسے دیکھا اور تعجب سے کہا۔ آج کے دور میں کسی کے پاس موبائل نہ ہو سن کر حیرت ہوتی ہے، وہ بھی ینگ جنریشن میں۔ کیا کریں، اس بیچاری لڑکی کے پاس نہ کوئی منگیتر ہے، نہ ہی کہ اس کے لیے موبائل لے۔ بنش نے بات کو ہنسی میں اڑایا۔ ارے کیا مطلب؟ کیا ہمارے پاس موبائل نہیں ہے؟ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ بنش کی بات سن کر ساری کی ساری ایک ساتھ بول پڑی اور اس پر ہلہ بول دیا۔ بھئی موبائل کے اکثر اشتہارات میں تو اس کا مقصد اور مصرف یہی بتایا جاتا ہے، اس لیے کہہ رہی ہوں، تمہیں تھوڑی کچھ بول رہی ہوں۔ بنش نے اپنا بچاؤ کرتے ہوئے صفائی پیش کی۔ بھئی بہت دلچسپ لڑکی ہو تم سے ملنے آنا ہی پڑے گا۔ راشدہ باجی اس کی باتیں سن کر مسلسل ہنس رہی تھی۔ یہ لو تمہارا کام کر دیا میں نے، عمار کے پاس آ کر اپنی کارگزاری سناتے ہوئے وہ مسکرا رہی تھی۔
بہت بڑی چیز ہیں آپ بھی، اتنی لمبی کہانی بنانے کی کیا ضرورت تھی، سیدھے سیدھے فضا بھابھی کی بہنوں سے نمبر لے لیتی، ان کی کزن تو ہے۔ عمار نے ان سے تفصیلات سن کر اپنا موبائل آن کرتے ہوئے بولا، اچھا نمبر مانگ لیتی، کیا کہتی کہ کیوں چاہیے نمبر؟ ان کو بتاتی کہ جی میرے دیور صاحب اس لڑکی کو پسند کر بیٹھے ہیں جو اتفاق سے آپ کی کزن ہے، لہٰذا آپ اس کا فون نمبر مجھے عنایت فرمائیں۔ بیوقوف، یہ کام اتنے سیدھے اور آسان نہیں ہوتے جتنے کہ نظر آتے ہیں، اور یہ بتاؤ کہ تم نمبر لے کر کیا کرو گے؟ لڑکی پسند ہے، چلو چل کر رشتہ دے دیتے ہیں۔ نہیں بھائی، ایسے مزہ نہیں آئے گا، لو میرج کوئی ایک طرفہ تھوڑی ہوتی ہے، دونوں طرف آگ برابر لگی ہو تب ہی بات بنتی ہے۔ عمار مسکرایا، ایک تو تمہاری باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں۔ راشدہ نے اسے گھورا اور اسٹیج کی جانب چل دی جہاں ان کو امی کافی دیر سے بلا رہی تھی۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ سیریس ہے؟ سدرا نے چارپائی پر لیٹے لیٹے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ہاں لگتا تو ہے، کہہ رہا تھا کہ 3-4 مہینوں میں اس کی امی لندن سے آ جائیں گی تو ان کو گھر لائے گا۔ لیلا نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا، بات کر لی ان سے؟ سدرا نے پھر سرگوشی کی، پتہ نہیں اب فون پر اتنی لمبی بات کہاں ہوتی ہے، بس تھوڑی دیر ہی بات کرتی ہوں پھر رکھ دیتی ہوں۔ امی کے آنے کا بھی دھڑکا لگا رہتا ہے، اوپر سے بنش کا تو تمہیں پتہ ہے، اڑتی چڑیا کے پر گن لیتی ہے، اس سے تو ڈر ہی لگتا ہے مجھے۔ تم نے بنش کو نہیں بتایا؟ سدرا نے حیرت سے اسے دیکھا، پاگل ہو رہی ہو کیا؟ مرنا ہے اسے بتا کر، سب میں سور پھونک دے گی۔ ویسے اچھی ہے دوستی اپنی جگہ، مگر اس کے پیٹ میں کوئی بات کہاں ٹکتی ہے، فوراً دوسروں کے سامنے اگل دیتی ہے۔ لیلا گھبرا کر کہنے لگی، پھر کچھ دیر چپ رہ کر دوبارہ بولی، ویسے بھی جب کوئی بات ہوگی تو سب کو پتہ چل ہی جائے گا، ابھی سے کوئی بات باہر نکلی تو تمہیں تو پتہ ہی ہے سب کی زبانوں کا، اور اب تم بنش کو یا کسی اور کو مت بتا دینا۔ لیلا نے اسے تنبیہ کی، پاگل ہو رہی ہو کیا؟ مجھے کیا ضرورت ہے کسی سے کچھ کہنے کی، میں تو بس یوں ہی پوچھ رہی تھی، بنش سے تمہاری بہت دوستی ہے نا اس لیے۔ ہاں ویسے تو میں اس سے یہ بات کر لیتی ہوں، مگر یہ بات کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے وہ کسی کا راز نہیں رکھتی۔ لیلا نے جیسے اپنی صفائی پیش کی، سیانے کہتے ہیں کہ جو شخص خود اپنا راز محفوظ نہیں رکھ سکتا وہ دوسروں سے کیسے اس کی توقع رکھ سکتا ہے؟ سدرا ناصحانہ انداز میں بولی، ہاں اسی لیے تو۔ لیلا نے امی کو آتا دیکھ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ سدرا امی سے مخاطب ہوئی، تم نے آٹا گوندھ لیا؟ امی جتنا تھا اتنا گوندھ لیا، اب کنستر بالکل خالی ہو گیا ہے، کل کے لیے بالکل بھی نہیں ہے، جو گوندھا ہوا آٹا ہے وہ ابھی پورا ہو جائے گا۔ سدرا نے انہیں بتایا، اچھا ابھی تمہارے ابو آئیں گے تو ان سے منگوا لوں گی، امی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، پھر دوبارہ اس سے مخاطب ہوئی، ذرا اوپر جا کر دادی کو بلا لانا، کھانا یہی کھا لیں گی، منگوچھیوں کا سالن وہ شوق سے کھاتی ہیں، یا پھر پوچھ لینا اگر وہیں کھائیں گی تو لے جانا، لائٹ نہ ہو تو نیچے بہت ہبس اور گرمی ہو جاتی ہے، ان سے بیٹھا نہیں جاتا، پھر میں پوچھ کے آتی ہوں امی۔ لیلا چھلانگ مار کے اٹھی، آج کل وہ اور اس کا دل دونوں ہواؤں میں اڑ رہے تھے۔ امی نے حیرت سے اسے دیکھا، دادی اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی، شروع سے ہی وہ انہی کے ساتھ تھیں، باقی سب بہوؤں کے ساتھ ان کے تعلقات کوئی برے نہیں تھے، اور کھانے پینے کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، جس کے گھر کوئی اچھی ڈش پکتی وہ دادی کے لیے ضرور آتی یا انہیں بلا لیا جاتا۔ وہ اوپر لاؤنج میں تخت پر گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، بڑی امی ٹی وی دیکھ رہی تھی، جہانگیر، فروا اور بلال بھی وہیں تھے۔ سلام کر کے وہ تخت پر دادی کے پاس بیٹھ گئی، اب سے 8 گھنٹے بعد آپ کی دعوت ہے ہمارے گھر، اس نے چپکے سے سرگوشی کی۔ اچھا کیا پکایا ہے؟ دادی مسکرائیں، منگوچھیاں۔ اب کہ لیلا نے سرگوشی نہیں کی، مگر سب لوگ ٹی وی دیکھ رہے تھے، اس کی طرف کوئی متوجہ نہیں تھا۔ تھوڑی جہانگیر کے لیے بھی لے آنا، اسے بھی بہت پسند ہے، دادی نے لیلا سے کہا۔ اچھا، لیلا کا دھیان اب ٹی وی کی طرف تھا جہاں زرق پر کاسٹیوم ٹائپ ڈرامہ سبھی بڑے ذوق و شوق سے دیکھ رہے تھے، سوائے جہانگیر کے، جو دنیا جہان کی بیزاری اپنے چہرے پر سجائے ڈرامہ ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ اپنا پسندیدہ اسپورٹس چینل لگائے۔ پھر آ رہی ہیں آپ یا میں یہی لے آؤں؟ لیلا نے سوالیہ نظروں سے دادی کو دیکھا۔ ہاں میں ابھی آتی ہوں، ذرا اذان ہو جائے عشاء کی، پھر نماز پڑھ کے آؤں گی، دادی نے جواب دیا تو لیلا اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا میں جا رہی ہوں، بیٹھ جاؤ، فروا نے تکلفاً کہا، ورنہ اس کی نظریں ابھی بھی ٹی وی اسکرین پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ پھر آؤں گی۔ لیلا باہر نکل گئی، سیڑھیوں کے اختتام پر اس کی نظریں حسب عادت کچرا کارنر پر پڑیں، جو ہمیشہ سے زیادہ اس وقت اس دولت سے مالا مال تھا، کیونکہ آج دن میں چچی نمبر 3 نے اپنے پوشن کی تفصیلی صفائی کی تھی، ہر وہ شے جو بک سکتی تھی وہ ٹین ڈبے والے کو بیچ دی گئی تھی، اب یہاں اس کچرے کا ڈھیر تھا جو صرف و صرف پھینکنے کے قابل تھا۔ لیلا نے بغیر کسی پس و پیش کے جھاڑو اٹھائی اور شروع ہو گئی، بنا دھنک کے ہی چہرے پہ خوبصورت رنگ بکھرے تھے، چاند ابھی بادلوں میں چھپا ہوا تھا مگر روشنی روشنی آنکھوں میں بھر گئی تھی، بڑے موڈ میں وہ دھیمی آواز میں گنگنا رہی تھی، میں نے پیروں میں پائل تو باندھی نہیں، کوئی سیڑھیاں اترتا ہوا آ رہا تھا مگر لیلا کا سارا دھیان تو کہیں اور ہی تھا۔ ڈرامے کے اینڈ کے انتظار سے مایوس ہو کر جہانگیر باہر جا رہا تھا مگر دفتر ٹھٹک کے رہ گیا، چہرے پہ کچھ انوکھا پن، بار بار میرے دل یہ بتا کیسا احساس ہے،
کو دہراتی میٹھی آواز اور سارا کچرا سمیٹ کر بالٹی میں ڈالتے ہاتھ وہ بے ساختہ ہی کھڑے کا کھڑا رہ گیا اور دفتن اس کی ساری بیزاری اور کوفت اچانک اڑن چھو ہو گئی۔ لیلا کو یکایک کچھ عجیب سا احساس ہوا تو اپنے خواب سے یکدم جاگ گئی۔ اس نے حیرانی سے آخری سیڑھی پر کھڑے جہانگیر کو دیکھا جو بہت دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ پہلی بار مجھے جھاڑو لگاتے دیکھ رہا ہے۔ آتے جاتے سب سے زیادہ مٹی تو اسی کے جوتوں اور بائیک کے پہیوں کی لائی ہوئی صاف کرتی ہوں۔ وہ خوف سے ہاتھ جھاڑ کر کھڑی ہو گئی۔ تم ہر وقت جھاڑو لگاتی رہتی ہو؟ وہ اپنی جیب مٹانے کو بے ساختہ بول پڑا۔ تم لوگ بھی تو ہر وقت اپنے ساتھ مٹی لے لے کر آتے ہو۔ لیلا نے کچھ تنک کر جواب دیا۔ بلا وجہ اس کے خواب میں مداخلت جو کر بیٹھا تھا۔ اوپر سے احمقانہ سوال۔ جہانگیر کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس نے حیرانگی سے لیلا کو دیکھا اور بالوں کو سنوار کر کچھ سوچتا ہوا گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ یہ میں ہوں یا میرے خوابوں کی پرواز، بادلوں کی طرح سبک، اوپر ہی اوپر، ہواؤں کی میٹھی سرگوشیاں بے اختیار خود کو سمٹنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ کبھی جی چاہتا ہے برستی بوندوں کو اپنے چہرے پہ محسوس کروں، ویسی ہی نرمی کے ساتھ، ویسی ہی محبت کے ساتھ، جیسے تم اور تمہارا پیار۔ ہوائے بہار کے سنگ لہراتے دانی آنچل میں سمیٹ لوں ساری کلیاں، سارے پھول، سارے رنگ، ساری خوشبو، سارا اجالا اور سارا پیار لے جا کے تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں۔ کیا یہ سوغات بہار کی ہے؟ یہ امانت میرے پیار کی ہے؟ یہ علامت میرے اقرار کی ہے؟ یہ تم آدھی آدھی رات تک کیا لکھتی رہتی ہو ڈائری میں؟ سدرا نے بے چین ہو کر اسے ٹوکا۔ لائٹ آف کرو، اتنی گرمی میں نیند بھی نہیں آ رہی، اوپر سے تم کب سے لائٹ جلا کر بیٹھی ہو، لکھنا ہی ختم نہیں ہو رہا تمہارا۔ وہ دھیمی آواز میں اسے ڈانٹ رہی تھی۔ رکھ رہی ہوں نا، اب تم تو چپ ہو جاؤ۔ لیلا جھنجھلا اٹھی۔ وہ اپنے خواب صرف لکھ ہی نہیں رہی تھی بلکہ دیکھ بھی رہی تھی۔ وہ ڈائری اور قلم تھامے سی دنیا میں پہنچی ہوئی تھی جہاں آنکھیں بند ہوں یا کھلی وہ ہی منظر دکھاتی ہیں جو دل دیکھنا چاہتا ہے۔ مگر لیلا کے ساتھ اکثر اب یہی ہو رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی اسے چونکا کر اس دنیا سے واپس اس دنیا میں لے آتا تھا، اور اس وقت اس کی بے بسی سوائے ایک خاموش احتجاج کے اور کچھ نہ کر سکتی تھی۔ مصیبت! لیلا زیر لب بڑبڑائی اور بے چینی سے بار بار کروٹ بدلتی سدرا کو گھور کے دیکھتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ لائٹ بند کر کے خود بھی لیٹ گئی۔ آنکھیں بند کر کے وہ سونے کی کوشش کر رہی تھی اور بری طرح ناکام تھی۔ سپنے تھے کہ نیند کو دھکیل کر آنکھوں میں آئے چلے جا رہے تھے۔ دفتن اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ وہ گھوپ اندھیرے میں چپ لیٹی ہوئی تھی۔ اطراف میں چھائے سناٹے کو توڑتے ہوئے پنکھے کی گرر گرر کی آواز سنتے ہوئے اسے کسی خوف نے آ لیا تھا۔ وہ سوچتی رہی مگر سمجھ نہ سکی کہ راہ محبت پر چلنے والوں کو خوف و خدشات کے ہیولے اسی طرح ڈراتے ہیں۔ اپنے خوف کو چٹک کر وہ ایک بار پھر آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی کمرے کا منظر وہی جانا پہچانا تھا جو آج سے 2 دن پہلے تھا اور ہفتے کے عموماً 5 دن رہتا تھا۔ وہی گندا سندا تولیہ جو کرسی کے بازو پر پڑا ہوا تھا۔ پچھلے 2 دن سے یہ تولیہ اسی مکان پر اسی لیے پڑا تھا کہ مزمل عرف مومن نے ایک صاف تولیہ نکال کر استعمال کرنا شروع کر دیا تھا، اس لیے یہ بیچارہ تولیہ بے ٹھکانہ ہونے سے بچ گیا، اور کچھ اس لیے بھی بچ گیا کہ شاید کرسی کو بیٹھنے کے لیے استعمال کرنے والا کوئی فرد اس خلیج چیتھڑے کو اٹھا کر نیچے پھینک دیتا۔ مگر کرسی پر کوئی بیٹھ کیسے سکتا تھا؟ وہاں تو ڈھیروں ڈھیر کتابیں براجمان تھیں جو یہ حق کسی اور کو دینے کو ہرگز تیار نہ تھیں۔ بیڈ کی میلی چادر ہٹائے بغیر اس پر ایک دھلی ہوئی چادر بس ڈال لی گئی تھی، اور اب منظر کچھ یوں تھا کہ اوپر سکڑی سمٹی ایک صاف چادر اور نیچے لٹکتی میلی چادر کا کمبینیشن واضح نظر آ رہا تھا۔ تکیے اس کونے میں نیچے کارپیٹ پر پڑے تھے جہاں سے بیٹھ کر ٹی وی دیکھا جاتا تھا۔ کارپیٹ پر مختلف چیزوں کے ریپر، کاغذ کے ٹکڑے، میلے کپڑے بکھرے پڑے تھے، جبکہ دیوار کے ساتھ لائن سے 4 کپ اور 2 گلاس رکھے تھے۔ بیڈ کے نیچے سے ایک ٹرے جھانک رہی تھی اور ایک جوڑی جوتے ایک چھوٹی میز پر رکھے ہوئے تھے، بالکل نئے نویلے چمکتے دھمکتے سیاہ جوتے۔ تجھے کیا الفی لگ گئی؟ جو دروازے پر جم کے کھڑا ہو گیا۔ اندر آجا میرے بھائی۔ اپنے کورس کی کتاب پر جھکے مومی نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور دوبارہ نظریں کتاب پر جماتے ہوئے اسے پہلے لتاڑا، پھر اندر آنے کی پیشکش کی۔ جہانگیر چپ چاپ اندر آ کر نیچے بیٹھ گیا۔ اور کہاں بیٹھتا؟ ایک بڑا پیالہ بھر کے فرینچ فرائز اور ایک چھوٹی پیالی بھر کے کیچپ تو وہیں مومی کے پاس رکھے تھے۔ جہانگیر بھی بلا تکلف شروع ہو گیا اور ساتھ ساتھ کمرے کا تائرانہ جائزہ بھی لے رہا تھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں لیا تھا، اور جو بات وہ اس وقت سوچ رہا تھا وہ بھی اس سے پہلے کبھی اس طرح نہیں سوچی تھی کہ اگر لیلا یہاں ہوتی تو جھاڑو اٹھاتی اور پھر وہ ہوتی اور یہ کمرہ اس کے رحم و کرم پر ہوتا۔ جہانگیر سوچ کر مسکرانے لگا۔ خیریت تو ہے شہزادے؟ یہ خاموشی اور پھر اکیلے اکیلے بغیر کسی لطیفے کے مسکرانا۔ مومی کی نظریں بڑی تیز تھیں۔ تو کتاب پڑھ رہا ہے یا مجھے؟ جہانگیر نے اپنی جیب مٹانے کو الٹا اس سے ڈانٹا۔ اس وقت تو تیرا چہرہ بھی ایک کتاب بنا ہوا ہے، بڑی رنگین اور سنگین کتاب۔ مومی نے اس کا بغور جائزہ لیا۔ لگ رہا ہے کسی نئے باب کا اضافہ ہوا ہے اس پوشیدہ اور سنجیدہ کتاب میں۔ مومی یہاں تو اچھا کہ آفا
شناس تھا یا پھر یوں ہی اسے چیک کر رہا تھا؟ تجھے صفائی سے الرجی کیوں ہے؟ نہ ملازم سے کرواتا ہے نہ خود کرتا ہے۔ جہانگیر کو نہ جانے کیوں آج اس کے کمرے کی ابتر حالت بہت گھل رہی تھی۔ مومی کی تشویش نظر انداز کر کے اس نے دوسرا موضوع چھیڑ دیا۔ ماسی واسی سے میں نہیں کرواتا اپنے کمرے کی صفائی، مجھے نہیں پسند کوئی میری چیزوں کو چھیڑے، چاہے صفائی کے نام پر ہی صحیح۔ میں خود ہی چھٹی والے دن صاف کر لیتا ہوں اپنا کمرہ، پھر کیا ضرورت ہے کسی ملازمہ کی؟ تو پھر ذرا ڈھنگ سے صفائی کر لیا کر۔ جہانگیر نے فرنچ فرائز کیچپ میں ڈبو کر منہ میں رکھے۔ میں اپنی ہونے والی بیوی کی عادتیں خراب نہیں کرنا چاہتا۔ میرے کام کا کیا ہوا؟ جہانگیر نے سوال کیا۔ ہو جائے گا، بابا کہہ رہے تھے کہ بس 2 ہفتے اور لگیں گے۔ مومی نے کتاب بند کر کے رکھ دی اور اپنی آنکھیں مسلنے لگا۔ تو مینیج کر لے گا، دن میں جاب اور شام میں سینٹر۔ کسی اور کے سینٹر میں پڑھانا الگ بات ہے اور اپنا سینٹر چلانا الگ بات، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ مومی نے دونوں ہتھیلیاں پیچھے ٹیک کے سنجیدہ ہو کر کہا۔ اشر اور کامران بھی ہیں نا میرے ساتھ، وہ لوگ مجھ سے پہلے آ کر مینیج کریں گے۔ شام 6 بجے تک میں بھی آ جاؤں گا۔ شروعات تو کرتے ہیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ویسے کچھ نہ کچھ سیٹ اپ بن ہی جائے گا انشاءاللہ۔ جہانگیر نے توانا لہجے میں امید ظاہر کی۔ ویسے لوکیشن بڑی اچھی ہے اس اسکول کی، اگر وہ بلڈنگ مل جائے نا تو سینٹر شام میں خوب چلے گا، اور بابا پوری کوشش کر رہے ہیں کہ رضوی صاحب برائے انعام ایڈوانس پر بلڈنگ کرائے پر دے دیں۔ مومی نے اچھی توقعات کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ جہانگیر کس سوچ میں گم تھا۔ چائے پینی ہے؟ مومی نے پوچھا۔ تو پوچھتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمیشہ کی طرح تجھے ہی بنانی پڑے گی۔ مومی مزے سے بولتا ہوا لیٹ گیا۔ ذرا یہ کوشن دینا، اس نے لیٹے لیٹے اشارہ کیا۔ تو اچھی چائے بنانا کب سیکھے گا؟ جہانگیر نے اٹھتے ہوئے سے گھورا۔ اگر میں اچھی چائے بنانا سیکھ لوں تو بیگم ڈارلنگ آگے کیا کریں گی؟ وہ آگے تجھے سدھارنے کا کام کرے گی، اسی میں برسوں لگ جائیں گے۔ جہانگیر بولتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ کمرے سے ملحق ایک چھوٹا سا کچن تھا، وہ اس میں گھس گیا۔ تم جیسی عجیب و غریب لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ آواز سے جھنجھلاہٹ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اچھا، اب تک کتنوں کا تجربہ ہے؟ مزے سے پوچھا گیا۔ بہت سو کا، مگر تم سا نمونہ کوئی نہیں تھا، تو انہی میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کر لیتے۔ مجھ بیچاری کو کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ ترنت جواب ملا۔ بس غلطی ہو گئی، اب کیا ہو سکتا ہے؟ جلے بنے لہجے میں جواب آیا۔ بات کیا ہے آخر؟ لیلی سنجیدہ ہو گئی۔ کیا بات ہوگی؟ اتنے دنوں سے اتنی ساری باتیں کہہ رہا ہوں مگر جناب کے مزاج ہی نہیں ملتے۔ وہ بدستور جھنجھلایا ہوا تھا۔ لیلی خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کیوں جھنجھلا رہا ہے۔ تو تم نہیں ملو گی؟ وہ فیصلہ کن انداز میں بولا۔ میں کیسے مل سکتی ہوں عمار؟ آپ کو کتنی بار تو بتا چکی ہوں۔ لیلی اپنے ہونٹ چبانے لگی۔ تم کہیں جاب کر لو کسی اسکول وغیرہ میں، تاکہ کم از کم گھر سے کسی بہانے باہر تو نکل سکو۔ وہ اسے راستے بتا رہا تھا۔ جاب کی پرمیشن نہیں ہے گھر سے، لیلی نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اچھا، میں تمہیں موبائل گفٹ کرنا چاہتا ہوں، اب پلیز انکار مت کرنا۔ یہ ہفتے میں 1-2 بار، چند منٹ کی بات۔ مجھ سے اتنا صبر نہیں ہوتا، تمہیں معلوم ہے میں کیسے ایک ایک پل گنتا ہوں تم سے بات کرنے کے لیے۔ تم پلیز چند منٹ کے لیے کہیں مل لو، میں تمہارا گفٹ تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ اب کیا عمار کے لہجے میں نرمی بھی تھی اور لجاجت بھی۔ لیلی نے اس کی بات سن کر ایک گہری سانس لی، کچھ دیر خاموش رہی، پھر دھیرے کہنے لگی۔ میں نہ کہیں باہر مل سکتی ہوں نہ آپ سے یہ گفٹ لے سکتی ہوں۔ میری امی کو میرا موبائل استعمال کرنا ناگوار لگے گا، انہیں لڑکیوں کا موبائل رکھنا پسند نہیں ہے۔ فار گاڈ سیک لیلی، تم لوگ کیا 100 سال پہلے کی دنیا میں رہتے ہو؟ موبائل تم استعمال نہیں کر سکتی، گھر سے باہر کسی بہانے سے تم نہیں نکل سکتی، اپنے بوائے فرینڈ سے ملنے میں تمہاری 101 ریزرویشنز ہیں۔ وہ چڑھ کر تیزی سے بولنے لگی۔ بوائے فرینڈ؟ لیلی کو ایک دم دھچکا سا لگا۔ آپ خود کو میرا بوائے فرینڈ سمجھتے ہیں؟ تو تم وہ بھی نہیں سمجھتی، بالکل کوئی غیر، کوئی اجنبی، بلکہ دشمن سمجھتی ہو مجھے۔ وہ لیلی کی بات نظر انداز کر کے الٹا اس پر چوٹ کر رہا تھا۔ میں آپ کو کچھ سمجھتی ہوں تبھی آپ سے بات کر رہی ہوں۔ لیلی کا لہجہ کچھ اور دھیما پڑ گیا اور آواز بجھ سی گئی تھی۔ پتہ نہیں تم کیا سمجھتی ہو مجھے اور کیا نہیں، آج تک یہ ثابت تو کیا نہیں تم نے کہ تم مجھے کچھ سمجھتی ہو یا میں تمہارے لیے اہم ہوں۔ وہ بدستور شکایتی انداز میں بولا۔ محبت کا ثبوت دینے کے لیے چھپ چھپ کر ملنا ضروری نہیں۔ اگر آپ کا دل میرے معاملے میں ابھی تک شکوک و شبہات کا شکار ہے تو اس نے رک کر ایک گہری سانس لی، پھر آپ کو مجھ سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ تم ناراض ہو گئیں؟ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد عمار نے استفسار کیا۔ نہیں، مگر مجھے آپ کی باتوں سے پتہ نہیں کیوں بہت دکھ ہو رہا ہے، لیلی نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ اچھا، سوری، آئی ایم سوری۔ دیکھو، میرا مقصد تمہارا دل دکھانا نہیں تھا۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسے جان بوجھ کے کبھی بھی ہرٹ نہیں کر سکتا۔ بس میں بھی نا بالکل گدھا ہوں، کیا کروں؟ محبت میں دوری اچھی نہیں لگتی نا، اس لیے ٹیمپر لوز کر دیتا ہوں۔ اوپر سے تمہاری احتیاطیں، تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں نے یا محبت نے؟ تم اور محبت الگ الگ نام نہیں ہیں، تم محبت ہو اور محبت تم ہو، اور یہ محبت میری ہے، یاد رکھنا اور خیال رکھنا۔ عمار کے لہجے سے ہی نہیں، لفظوں سے بھی پیار چھلک رہا تھا۔ آپ کی امی کب آئیں گی؟ لیلی نے موضوع بدلا۔ انہیں آنے میں ذرا ٹائم لگے گا، میرا نہیں خیال کہ وہ ابھی جلدی آئیں۔
دراصل ایک پرابلم ہے ادھر، تو اسے سالو کر کے ہی اب وہ پاکستان آئیں گی۔ خیریت، کیا مسئلہ ہے؟ وہ بے اختیار پوچھ بیٹھی، پھر ایک دم خود ہی معجوب بھی ہو گئی۔ سوری، میں کچھ زیادہ ہی پرسنل ہو گئی۔ وہ دراصل اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ کوئی بات نہیں، تم مجھ سے ہر بات پوچھ سکتی ہو، اور مجھے تم سے اپنی ہر بات اور ہر معاملہ شیئر کرنا بہت اچھا لگے گا۔ جب اپنی پوری زندگی تمہارے ساتھ شیئر کرنی ہے تو باقی معاملات کا کیا ہے؟ عمار بولتے بولتے چپ ہو گیا، پھر چند لمحوں بعد بتانے لگا۔ دراصل میری گرینڈ ماں یعنی میری نانی میرے ماموں کے ساتھ لندن میں رہتی ہیں۔ ماموں اور ان کی وائف دونوں جاب کرتے ہیں، پھر ان کے اپنے 2 بچے ہیں۔ نانی بہت بوڑھی ہو چکی ہیں، انہیں سنبھالنا اور ان کی کیئر کرنا بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ میرا بھائی ہے لیکن وہ بھی میرڈ ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ اس کی ذمہ داری تو نہیں ہے۔ اب آپ انہیں پاکستان کیوں نہیں لے آتے؟ یہاں تو ان کی کیئر ہو سکتی ہے، آپ کی بھابھی ہیں، پھر امی ہوں گی۔ لیلا اس کی بات سنتے سنتے درمیان میں بول پڑی۔ پاگل ہو؟ وہ یوں ہنس پڑا جیسے لیلا نے کوئی بچکانہ بات کی ہو۔ وہ ایک بوڑھی اور بیمار خاتون ہیں، انہیں 24 گھنٹے ایک کیئر ٹیکر کی ضرورت ہے۔ یہاں ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ آج کل تو سگی اولادیں اپنے والدین سے اکتا جاتی ہیں۔ ویسے میری امی نے کافی کوشش کی تھی کہ وہ یہیں پاکستان میں آ جائیں، مگر نانی نہیں مانتی۔ کیوں؟ لیلا کو حیرت ہوئی۔ دراصل اس گھر اور علاقے سے ان کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہے۔ میرے نانا بھی اس گھر میں رہے، وہیں ان کی ڈیتھ ہوئی اور وہیں وہ دفن بھی ہیں۔ نانی کو یہ لگتا ہے کہ وہ کسی بھی وقت اس دنیا سے جا سکتی ہیں، اس لیے وہ چاہتی ہیں کہ اپنے آخری ایام وہیں گزاریں، اسی گھر میں اور اسی قبرستان میں دفن ہو جہاں نانا ہیں۔ وہ لیلا کو تفصیلات بتا رہا تھا، پھر یکا لہجہ بدل کے بولا، میں نے تم سے باتیں کرنے کے لیے فون کیا ہے، بڑی بی کی اسٹوری سنانے کے لیے نہیں۔ تم نے مجھے کس طرف لگا دیا؟ تم بڑی بی کسے کہہ رہے ہیں؟ وہ آپ کی نانی ہیں، تمیز سے بات کریں۔ لیلا نے اس کی بات کاٹ کر کہا، ارے یار، میں نے انہیں بڑی بی کہا ہے، تم کیوں برا مان رہی ہو؟ نانی کا بہت خیال ہے، تھوڑا خیال نواسے کا بھی کر لیا کرو۔ وہ چہکا، خیال نہ ہوتا تو بات کیوں کرتی؟ وہ ہولے سے بولی، ایک تو یہ تمہاری محبت بھی نہ بڑی یونیک ہے۔ وہ ہنسا، 10 کلومیٹر دور سے ہوتی ہے محبت، دل میں ہوتی ہے، دل سے ہوتی ہے، یہ روح کا رشتہ ہے، فاصلوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیلا سنجیدہ ہو کر بولی، بس تمہاری یہ فلسفی تو میری سمجھ سے باہر ہے، بے وقوف لڑکی۔ محبت میں قربت بھی ضروری ہے، دل چاہتا ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہو، آپ اسے دیکھ سکیں، محسوس کر سکیں، اسے چھو سکیں۔ فاصلے اور دوریاں تو جدائی میں ہوتی ہیں، محبت میں نہیں۔ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو ظالم لڑکی؟ ہر بات کا ایک وقت ہوتا ہے، معین وقت۔ جب وقت آئے گا تو یہ فاصلے بھی ختم ہو جائیں گے۔ لیلا نے ڈھکے چھپے لفظوں میں اسے سمجھانے کی کوشش کی، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں نے کسی فلاسفر یا پروفیسر خاتون سے محبت کی ہے، ہر بار ایک فلسفہ یا لیکچر۔ عمار نے ایک سر داہ بھر کے کہا، مجھے صرف فلسفہ اور لیکچر ہی نہیں آتا، شاعری بھی آتی ہے، ذرا وقت آنے دیجیے۔ لیلا نے ہنس کر کہا، پھر اچانک تیزی سے بولی، اچھا میں فون رکھ رہی ہوں، پھر بعد میں بات کریں گے، اوکے، اللہ حافظ۔ اس نے جواب سنے بغیر جلدی سے فون رکھ دیا اور پیچھے مڑی۔ کمرے میں کوئی داخل ہو رہا تھا۔ اوفو، تم ہو؟ اپنی تیز ہوتی دھڑکن پہ قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے لیلا سدرا سے مخاطب ہوئی، جو دھلے ہوئے کپڑوں کا ڈھیر لے کر آئی تھی۔ تمہیں کیا ہوا؟ شکل پہ 12 کیوں بج رہے ہیں؟ کیا اپنے رومیو سے بات کر رہی تھی؟ سدرا نے کپڑوں کا ڈھیر نیچے کارپیٹ پر ڈھیر کر دیا اور اس پر سوالوں کی بوچھاڑ کر دی، اور ساتھ ساتھ اپنا حکم بھی جاری کر دیا، کپڑے تو طے کروا لو۔ وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی اور ایک ایک کر کے کپڑے طے کرنے لگی۔ ایک بات بتاؤ، لیلا نے بے حد سنجیدگی سے اسے مخاطب کیا۔ پوچھو، محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت؟ سدرا نے پہلے تو حیرانی سے اس کا کہا ہوا لفظ دہرایا، پھر زور سے ہنس پڑی۔ بائی دی وے، تم محبت کر رہی ہو یا اس پر کوئی تھیسس لکھ رہی ہو؟ مذاق مت کرو، میں سیریس ہوں، لیلا نے خفگی سے کہا۔ اچھا؟ سدرا بھی یکدم سنجیدہ ہو گئی۔ بات یہ ہے کہ اتنے گمبھیر موضوع پر میں بیچاری کیا کہہ سکتی ہوں؟ ہاں، ہماری پیاری بینش اس پر ضرور روشنی ڈال سکتی ہے۔ اسے یہ سوال پوچھا تو وہ فوراً کھٹک جائے گی کہ ہم یہ کیا بات ڈسکس کر رہے ہیں، اور یوں بھی اسے فوراً ہر ایک پر شک ہو جاتا ہے۔ لیلا نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ تم کچھ زیادہ ہی ڈرپوک نہیں ہو گئی ہو؟ سدرا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں، مجھے بھی یہی لگتا ہے، لیلا نے قمیص طے کرتے ہوئے اعتراف کیا۔ شاید محبت انسان کو ڈرپوک بنا دیتی ہے۔ وہ محبت جو انسان کو ڈرپوک یا بزدل بنا دے، کیا وہ واقعی محبت ہوتی ہے؟ سدرا نے اسے بغور دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ پتہ نہیں، لیلا نے بے بسی سے جواب دیا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم اس وقت بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں یا ڈرپوک بن جاتے ہیں جب ہم اپنے کسی فعل کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ محبت ہی کیوں نہ ہو۔ تم کتنی گہری گہری باتیں کرنے لگی ہو سدرا۔ لیلا تو اس کی بات سن کر اچھل ہی پڑی۔ یہ تو ایک عام سی بات ہے، تم بلا وجہ ہی ایسے ایموشنل ہو رہی ہو۔ سدرا اس کا حیران چہرہ دیکھ کر مسکرانے لگی۔ رات میں لائٹ گئی تو وہ لوگ سب سے اوپر چلے گئے۔ چچی نمبر 5 اپنے ثبوت کو لے کر میکے گئی ہوئی تھی، اس لیے بغیر کسی خوف و خطرہ وہ آزادانہ گفتگو کر سکتی تھی، جو دل چاہے بول سکتی تھی۔ اب سرگوشیوں میں نیپی تلی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی، سب کی سب ایک کونے میں پڑے تخت پر ڈھیر ہو گئیں۔
اگر یہ تخت شہید ہوا جو کہ پہلے ہی ایک ٹانگ سے محروم ہو کر نقلی ٹانگ یعنی اینٹوں کی مدد سے چل رہا ہے تو میں ہرگز اس کی ذمہ داری نہیں لوں گی۔ مجھے چچی سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ سمیرہ نے اعلان کیا۔ بے فکر رہو، اگر اسے کچھ ہوا تو ہم اس کی ذمہ داری یمنا پر ڈال دیں گے، وہ فوراً یقین کر لیں گی۔ سدرا نے مزے سے یمنا کو نشانہ بنایا۔ ان دونوں میں یہ نوک جھوک چلتی رہتی تھی۔ وہ سدرا کو سانولی حسینہ کا لقب دیے ہوئے تھی اور سدرا نے اس کا نام آٹے کی پوری رکھا تھا جسے وہ اپنے بے تحاشا گورے رنگ کی تعریف سمجھ کر بہت آرام اور خوشی سے ہضم کر جاتی۔ رہی بات آٹے کی بوری کی جسامت کی تو اسے اس پر فخر تھا۔ ابھی بھی وہ اسی فخر کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ ارے کہہ دینا، وہ لاپرواہی سے بولی، کھاتے پیتے گھر کی ہوں، تم لوگوں کی طرح 4 ہڈیوں پہ 2 بوٹیاں تھوڑی چڑھائی ہوئی ہیں۔ یمنا نے فخریہ اپنے مسلز کی نمائش کی۔ مجھے ایک ماڈل چاہیے، یمنا نے اعلان کیا۔ آج کل وہ بیوٹیشن کے کورس کے اختتامی مراحل میں تھی۔ ماڈل یعنی کہ نمونہ کسی کو بھی لے جاؤ، اس گھر میں نمونے ہی نمونے بھرے ہوئے ہیں۔ بنیش نے اسے مشورہ دیا۔ دلہن بنانا ہے ماڈل بھی خود ہی لے کر جانا ہے اپنی، ورنہ میں وہی کسی کو بھی بنا لیتی۔ یمنا اپنا دکھڑا رونے میں لگ گئی۔ دلہا کا انتظام ہے؟ سدرا نے سوال اٹھایا۔ کیا نکتہ اٹھایا ہے ظالم؟ اگر یہ انتظام ہوتا تو تم میں سے کسی کو آفر کیوں کرتی، خود نہ بن جاتی؟ یمنا نے عظیم الشان خود غرضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شرما کر کہا۔ سدرا کو لے جاؤ، سمیرہ نے مشورہ دیا۔ ابھی اتنی مہنگی بیس خریدی ہے، ساری کی ساری اس کے منہ پر خرچ ہو جائے گی گورا کرنے کے لیے۔ یمنا نے کچھ دیر پہلے کا بدلہ اب سدرا سے لیا۔ موٹی آٹے کی بوری؟ سدرا نے کھسیانی ہو کر اس کے بازو میں چٹکی کاٹی۔ اس سے نہ جانے کیوں کبھی کبھی اپنے سانولے رنگ کا کمپلیکس ہو جاتا تھا۔ میں جاؤں گی بھی نہیں تیرے ساتھ، لیلا کو لے جا، ذرا ہمیں بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ مستقبل میں دلہن بن کر کیسے لگیں گی محترمہ۔ پاگل ہو، میں تو نہیں جاؤں گی۔ لیلا یوں بدکی جیسے اسے ابھی ابھی زبردستی لے جا کر دلہن بنایا جا رہا ہو۔ لو، اب انہیں کیا ہو گیا؟ بنیش نے حیرانگی سے اس کا ری ایکشن دیکھا۔ مجھے نہیں پسند یہ شادی سے پہلے دلہن بننا، مجھے تو منگنی اور نکاح پر بھی لڑکیوں کا دلہن بن کر بیٹھنا اچھا نہیں لگتا۔ دلہن تو بس زندگی میں ایک بار ہی بنتی ہے لڑکی، بس جب ہی بننا چاہیے، جس کے لیے بننا ہے اس کے لیے، کسی کے امتحان اور نمبروں کے لیے نہیں۔ لیلا نے اپنے خیالات اور احساسات سے جملہ حاضرین کو آگاہ کیا۔ یہ آج کل فلسفہ کچھ زیادہ ہی نہیں بولنے لگی؟ بنیش نے اسے حیران ہو کر دیکھا۔ فلسفے کی کیا بات ہے اس میں؟ لیلا گویا برا مان کر بولی اور ساتھ ہی ساتھ اسے مشورہ دیا۔ تم کیوں نہیں بن جاتی یمنا کی ماڈل؟ دراصل اسے ایسی لڑکی کی ضرورت ہے جو بہت زیادہ خوبصورت نہ ہو، بس ٹھیک ٹھاک ہو، تو اسے یہ اپنے ہنر سے خوبصورت بنائے گی۔ اب میں تو پہلے ہی اللہ کے فضل سے کافی۔ بنیش نے شاید شرما کر اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ ویسے بھی عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ سارے نمونے اللہ نے ہمارے ہی خاندان میں پیدا کر دیے۔ بنیش کی بات سن کر باقی سب نے تو اسے گھورنے پر ہی اکتفا کیا، مگر یمنا بولے بغیر نہ رہ سکی۔ اب بتاؤ بھی کون جائے گا میرے ساتھ؟ یمنا بیچاری پریشان تھی۔ فروہ کو لے جاؤ، لیلا نے کافی غور و خوض کے بعد مشورہ دیا۔ اس کے پمپلز ہو رہے ہیں اور اسکن بھی اتنی رف ہو رہی ہے، اسی لیے میں نے کہا ہی نہیں اس سے۔ یمنا نے عذر بیان کیا۔ محلے سے کسی کو پکڑ لے۔ کس کو؟ سب یا تو شادی شدہ ہیں یا بڑی بڑی ہیں یا بچیاں ہیں۔ ہماری تمہاری عمروں کی لڑکیاں ہیں ہی کہاں، جو ایک تو ہیں، تو ان کے گھر والے کتنے سخت ہیں، لڑکیوں کو باہر ہی نہیں جانے دیتے۔ یمنا کا اشارہ گل پری کے گھرانے کی طرف تھا۔ وہ سب لڑکیاں سوچنے میں لگ گئی۔ ویسے دیکھو تو اتنی لڑکیاں بکھری پڑی ہیں چاروں طرف، جو پتھر اٹھاؤ اس کے نیچے سے 4-6 لڑکیاں نکلیں گی، اور اب کوئی لڑکی نہیں مل رہی۔ سدرا نے جھنجھلاہٹ کا اظہار کیا۔ ساجدہ بھابھی کی کسی بہن کو بلوا لے، ایک تو خود بھی بیوٹیشن ہے اور وہ لوگ ان سب چیزوں کی بڑی شوقین بھی ہیں۔ بہت سوچ و بچار کے بعد بنیش نے بالآخر ایک حل دریافت کر ہی لیا۔ میں پوچھوں گی ان سے، آج کل تو بڑی ہواؤں میں اڑ رہی ہیں وہ، ان کی ایک اور بہن کا رشتہ بھی طے ہو گیا نا، دونوں بہنوں کی عید پر شادی ہے۔ یمنا نے ان کی معلومات میں ایک اور اضافہ کیا۔ تمہیں کیسے پتہ؟ بنیش کو حیرت تھی کہ اب تک وہ کیسے اس خبر سے لاعلم تھی۔ آج صبح آئی تھی نا، اس کا کارڈ ختم ہو گیا تھا اور اپنے گھر انہیں بہت ضروری کال کرنی تھی، فون کرنے آئی تھی تو یہ خوشخبری بھی لگے ہاتھوں سنا گئی۔ یمنا نے تفصیل بتائی۔ ان کے تو سارے رشتے فلم انڈسٹری میں ہوتے ہیں۔ اب یہ والا کس کی طرح ہے؟ پہلے والا تو سلمان خان تھا، یہ والا شاہ رخ خان ہے۔ یمنا ہنسنے لگی۔ دادی کے سامنے اونگی بونگی مار رہی تھی۔ دادی پوچھنے لگی کہ یہ شاہ رخ خان کون ہے؟ کچھ دیر خاموش رہ کر کھسک لیں۔ یمنا کی بات پر ایک کہکہ لگا تھا۔ وہ بھی تو جوک کرتی ہیں بات بات پر، بالکل شاہ رخ خان ہے، بنا بنایا۔ یمنا نے ان کی نقل اتاری۔ اگر وہ واقعی شاہ رخ ہے تو مجھے ان کی بہن سے ہمدردی ہے، بنیش نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ سمیرہ چونک پڑی۔ عمر 40 سے اوپر، رنگ سانولا، اوسط قد و قامت، چین اسموکر اور اوپر سے حقلہ، ایسا رشتہ کسی خوبصورت لڑکی کے لیے آئے تو اس پہ بیچاری نہیں کہیں گے۔ آہستہ بولو، ساجدہ بھابھی بھی اس وقت اوپر ہی ہوتی ہیں، سن لیا نا تو شامت آ جائے گی۔ سب کے ایک ساتھ کی کرنے پر لیلا کو اچانک کچھ یاد آیا، گھبرا کے بولی، وہ نہیں ہیں آج گھر پر، اپنی امی کے ہاں گئی ہیں۔ یمنا نے اطمینان سے اطلاع دی اور پھر دہائی دی۔ میرا مسئلہ تو حل کرو تم لوگ، سدرا کو لے جا، میری طرف سے اجازت ہے۔ بنیش نے بہت سنجیدگی سے
معتبر بن کر اسے پیشکش کی۔ سدرا ہیں کرتی رہ گئی اور یمنا نے جلدی سے ہاں کہہ کر حامی بھر لی۔ آج کل ہمارے کالج میں ایک SMS بہت ان جا رہا ہے۔ سدرا نے کچھ دیر بعد دوسرا موضوع چھیڑ دیا۔ کیا محبت کیا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے آپ بھی نوازیے۔ محبت دوستی ہے اور دوستی محبت ہے، سمیرا جھٹ سے بولی۔ فلمی ڈائیلاگ نہیں، کوئی ریئل ڈیفینیشن۔ جب کسی کو دیکھ کر دل دھڑک اٹھے، شاید یہ محبت ہے۔ یمنا نے اپنی ناقص رائے دی۔ دل تو پتہ نہیں کس کس بات پر دھڑک اٹھتا ہے۔ اب آج وہ مہارانی مترانی صاحبہ نے گیٹ کھول کے اتنی زور سے نعرہ لگایا کہ کچرا لے آؤ باجی جی، کہ میرا دل ایک دم دھڑک اٹھا اور دیر تک دھڑکتا ہی رہا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے محبت ہو گئی، لیلا نے اعتراض کیا۔ جب کوئی اچھا لگنے لگے، یمنا نے ایک اور نکتہ بیان کیا۔ کتنا اچھا؟ لیلا نے سوال کیا۔ اتنا کہ اس کے بغیر زندگی ادھوری لگنے لگے، اپنا آپ نامکمل لگنے لگے، جس کے ساتھ اپنے خواب، ہنسی اور آنسو شیئر کرنے کو جی چاہے، جس کے بغیر بے چینی ہو، اداسی ہو، بے قراری ہو۔ جب کوئی اتنا اچھا لگنے لگے کہ انسان خود کو، اپنے آپ کو یکسر بھلا دے، یاد رہے تو بس وہ، جس سے کہ محبت ہے۔ یمنا کے بجائے بنش نے جواب دیا۔ کوئی اتنا اچھا کیوں لگنے لگتا ہے کہ اس کے لیے ایسی فیلنگز پیدا ہوں؟ اس کی تو بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، بنش نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ کبھی انسان صورت سے متاثر ہوتا ہے، کبھی سیرت سے۔ کیا عجیب نہیں لگتا کہ انسان کسی کو جانے بغیر، اس کے عادات، مزاج، کریکٹر پہچانے بغیر، محض ایک یا دو بار دیکھ کر پسندیدگی اور محبت کا دعویٰ کرنے لگے؟ سمیرا نے پرجوش ہو کر پوچھا۔ سنا تو ہے کہ لو ایٹ فرسٹ سائٹ کا بھی وجود ہے اس دنیا میں، حالانکہ مجھے بھی اس پر زیادہ یقین نہیں، بنش مسکراتی ہوئی بولی۔ کسی کی خوبیوں سے متاثر ہو کر بھی محبت ہو سکتی ہے؟ لیلا نے کچھ سوچتے ہوئے استفسار کیا۔ دنیا میں بہت سارے لوگوں میں بہت سی خوبیاں ہوتی ہیں، مگر محبت، کیا ان میں سے ہر شخص کو کوئی چاہنے والا، سراہنے والا ملتا ہے؟ میرا نہیں خیال۔ بنش نے نفی میں سر ہلایا۔ دراصل محبت ایک بالکل الگ ہی کوئی شے ہے، یہ بھی اور دوسری بہت سی چیزوں کی طرح صرف اور صرف قسمت سے ملتی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ میں ظاہری یا باطنی کیا خوبیاں ہیں۔ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یو آر ان لو؟ جو بات لیلا پوچھنا چاہ رہی تھی وہ سدرا نے پوچھ لی۔ جب دل سے چین، آنکھوں سے نیند اور زندگی سے سکون غائب ہو جائے، اس کا مطلب ہے کہ تمہارے برے دن قریب ہیں، یمنا نے جواب دیا۔ پھر فلمی ڈائیلاگ؟ بنش نے اس سے گھورا۔ سنجیدہ بات ہو رہی ہے اس وقت، کوئی ڈھنگ کی بات کرو۔ یہ کسی فلم کے ڈائیلاگ نہیں ہے، میں نے ایک کہانی میں پڑھے تھے۔ یمنا نے بھی اس پر آنکھیں نکالی۔ چلو یہ دونوں شروع ہو گئیں، اب ان کی آدھ گھنٹے کی بحث کہیں نہیں گئی تھی۔ لیلا نے ایک سرد آہ بھر کے بے بسی سے انہیں دیکھا۔ سچ تو یہ ہے کہ میں سمجھ ہی نہیں سکی محبت کیا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے تم سے بات کرنا، تمہیں سوچنا، تمہارے حوالے سے خواب دیکھنا، تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کا تصور سوچوں تو بہت خوش کن لگتا ہے، مگر پھر بھی ایک عجیب سی بے چینی کیوں ہے؟ یہ الجھن کیوں ہے؟ کہیں کوئی خلا ہے مگر کہاں؟ اور کیا ہمارے بیچ محبت ہے؟ ہاں ہے، مگر پھر کچھ غلط کیا ہے؟ اگر کچھ غلط نہیں تو احساس کیوں ہوتا ہے؟ رات، تنہائی، خاموشی، ہر ایک میں الگ ایک بھید چھپا ہوتا ہے، ایسا بھید جو انسان کے اپنے اندر کے راز کھولتا ہے۔ اپنی ڈائری اور قلم کے ہمراہ وہ اسٹور نما چھوٹے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، جہاں بڑے صندوق اور بستروں کے ڈھیر کے ساتھ اور بھی مختلف قسم کا سامان رکھا ہوا تھا۔ وہ اپنے دل کے بید اپنی ڈائری میں منتقل کر رہی تھی۔ اس نے دوبارہ لکھنا شروع کیا۔ بعض موسم بڑے عجیب ہوتے ہیں، وہ جو دو موسموں کے درمیان ہوتے ہیں، الجھے الجھے سے اضطراب کے موسم، کشمکش اور گم و گو کے موسم، جب زرد پتوں اور خشک ٹہنیوں کا نشان بھی ہوتا ہے اور رنگوں کی، پھولوں اور خوشبوؤں کی قطار بھی کہیں دور سے محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہ اندھیرے اور اجالے کا سنگم بڑا بے یقین سا ہوتا ہے، پیلے پڑے پتوں کی چرمراہٹ اور رنگ بھرتی پنکھڑی کی نرمی، دونوں ہیں بھی اور نہیں بھی۔ خشک، بے کیف اور بیزار کھڑے شجر اور ان سے پھوٹتی مانوسی خوشبو، جانے پہچانے سے رنگ، نظر آتے بھی ہیں اور نہیں بھی۔ یہ بے یقینی کیوں ہے؟ یہ مشکل کیسی ہے؟ یہ اضطراب کیا ہے؟ اگر خزاں ہے تو نظر کیوں نہیں آتی اور بہار ہے تو واضح کیوں نہیں ہو جاتی؟ مختلف چیزوں کے ریپر، کاغذ کے ٹکڑے، جوتیاں، پائپ کا ایک ٹکڑا ادھر ادھر بکھرے پڑے لیلا کو منہ چڑھا رہے تھے۔ اس گھر کے لوگ کبھی نہیں سدھریں گے۔ بڑبڑاتی ہوئی صفائی کرنے لگی۔ اشر سیڑھیاں اترتا نیچے آ رہا تھا۔ بائک نکالنے کی اجازت ملے گی؟ اس کا شرارتی لہجہ بڑا مؤدبانہ تھا۔ لے جاؤ۔ لیلا اپنا کام چھوڑ کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ اشر بائک نکالنے لگا۔ کبھی اپنے جوتے جھاڑ بھی لیا کرو۔ لیلا نے اسے خوف سے دیکھا۔ جھاڑنے کا کام خواتین ہی زیادہ بہتر کر سکتی ہیں، وہ مسکرایا۔ تم سارے لڑکے ایک جیسے ہوتے ہو، ذرا خیال نہیں کرتے کسی بات کا۔ میرے علاوہ اور کون غریب آپ کے عتاب کا شکار ہے؟ وہ گیٹ کھول رہا تھا بائک باہر نکالنے کے لیے۔ کوئی نہیں، اب جلدی سے گیٹ بند کرو۔ وہ رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اچھا، وہ جو ایک اور خاتون ہے نا، آپ کی ہمشیرہ صاحبہ، ان سے کہیے گا کہ آج کلاس ہے، کل بھی چھٹی کر لی تھی۔ میڈیکل میں ایڈمیشن لینا ہے تو ابھی سے محنت کرنی پڑے گی، یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ اچھا، خدا حافظ۔ گیٹ بند کر کے وہ بائک پر بیٹھ رہا تھا۔
توبہ ہے، یہ بچو نگڑا کتنا بولتا ہے، نان سٹاپ بالکل اپنی اماں پر گیا ہے۔ لیلا دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ کام ختم کر کے وہ اندر آئی اور ہاتھ منہ دھونے کے لیے واش بیسن کی جانب چلی گئی۔ سدرا اور سمیرہ مٹر چھیل رہی تھیں۔ واہ دادی واہ، آج تو بڑے لشکارے مار رہی ہیں ہماری دادی، لگ رہا ہے دادا کی پنشن اس بار جلدی مل گئی، تبھی نیا سوٹ شوز پہنا ہے، بالکل بیگم صاحبہ لگ رہی ہیں۔ منہ دھوتے ہوئے لیلا کو سمیرہ کی آواز آ رہی تھی، ارے ہم ہیں ہی بیگم صاحبہ، تم نے کیا سمجھا تھا ہمیں؟ اب اتنے گئے گزرے بھی نہیں کہ 1200 کا سوٹ اور 800 کی جوتی بھی نہ پہن سکیں۔ دادی بڑے مزے سے جواب دیتے ہوئے ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ کون سے خوش نصیب بیٹے نے دعائیں لی ہیں یہ شاپنگ کروا کے۔ لیلا ہاتھ منہ تولیے سے صاف کرتی ہوئی وہیں آ گئی۔ جب بیٹوں کا وقت تھا انہوں نے بھی خوب عیش کرائے، اب ماشاءاللہ پوتوں کا دور ہے، وہ عیش کرا رہے ہیں اپنی دادی کو۔ جہانگیر نے دلائی ہیں سب چیزیں، پچھلے ہفتے بازار لے گیا تھا سب کو، اس کا سینٹر چل نکلا ہے۔ اب کہہ رہا تھا کہ دادی دعا کریں کہ آمدنی میں برکت ہو، مجھے اور اپنے اماں بابا کو عمرہ کرانے کا وعدہ کر رہا تھا۔ بڑا پیارا پوتا ہے میرا، میں تو ہر دم اس کے لیے دعا کرتی ہوں۔ دادی کے لہجے میں بڑا فخر تھا۔ تھوڑی سی دعائیں ادھر بھی دادی حضور دعا کریں کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں۔ سمیرہ نے اپنی فرمائش نما درخواست ان کے حضور پیش کی، اور دعا کریں میرا رنگ گورا ہو جائے۔ سدرا بھی جھٹ سے بولی، ارے اچھا بھلا رنگ ہے، گیواں رنگ ہے، اسے کوئی کالا تھوڑی کہتے ہیں، بس اللہ نصیب اچھے کرے۔ جس گھر میں جاؤ خوش رہو آباد رہو، اللہ سب کو خیر و عافیت سے رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے، سب کو ایمان کی دولت ملے۔ دادی کی دعائیں شروع ہو گئیں جو وہ اکثر کرتی رہتی تھیں۔ عمرانہ کہاں ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ امی بتا رہی ہیں آپ کہیں جا رہی ہیں کیا؟ سدرا نے اندازہ لگانے کی کوشش کی، کیونکہ امی نے چکن کا وہ سوٹ نکلوا کر استری کروایا تھا جو وہ کہیں آنے جانے میں ہی استعمال کرتی تھی، ابھی اسے گھر پر پہننے کے لیے نہیں نکالا تھا۔ تمہاری بڑی پھپھو کے گھر جا رہے ہیں، اس کے کوئی جاننے والے ہیں، وہیں وہ لوگ لڑکیاں ڈھونڈ رہے ہیں شادی کے لیے۔ مجھ سے سمینہ نے ذکر کیا تھا کہ لوگ تو اچھے ہیں، تم میں سے کسی کی ہو جائے تو اچھا ہے، اب تینوں ایک برابر کی ہو گئی ہو، لڑکیاں تو اور بھی ہیں اس گھر میں۔ کسی نے کوئی جواب ہی نہیں دیا ڈھنگ سے۔ مجھے تمہاری ماں سے کہا تو یہ تیار ہو گئی، اب باقی سب باتوں کا تو مجھے بھی علم نہیں، تمہاری ماں خود ہی سمینہ سے بات کر کے ساری تفصیلات معلوم کر لے گی۔ دادی نے ان کی تفصیل بتائی۔ بہت برا لگتا ہے دادی، ایسے لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں جی، لڑکیاں کوئی بھیڑ بکریاں ہیں کیا، یا دکانوں پر رکھا مال؟ 10 لوگ 10 بار الٹ پلٹ کر کے دیکھیں گے، پسند آیا تو ٹھیک ورنہ پھر وہی خواری۔ سمیرہ تیز لہجے میں بولی، بس بیٹی لوگوں کی روش بھی اب کچھ اس طرح کی ہو گئی ہے، ورنہ ہمارے دور میں تو لڑکے والوں کی جوتیاں حقیقتاً گس جاتی تھی لڑکی والوں سے ہاں کہلوانے کے لیے۔ اللہ بخشے ہماری آپا مرحومہ کی شادی رشتہ داروں میں ہوئی تھی، پھر بھی 1 سال سے زیادہ چکر لگائے انہوں نے رشتے کے لیے، تب کہیں جا کے ہمارے اماں بابا نے حامی بھری۔ اب تو جیسے سب ہی کچھ الٹ پلٹ ہو گیا ہے، پہلے والی وہ روایات، وہ اقدار، وہ وزاداری بہت ہی کم گھرانوں میں باقی رہ گئی ہے، مگر خیر اللہ مالک ہے۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی۔ اللہ بڑا کارساز ہے، اسی پہ بھروسہ کر کے آگے چلو، اللہ سب کے نصیب اچھے کرے۔ اللہ بچوں کو صحت و تندرستی دے، ہمت دے، بہت محنت کر رہے ہیں میرے بچے۔ دادی کے دل میں ایک بار پھر پوتوں کی محبت جاگ اٹھی۔ واقعی جہانگیر بھائی تو مشین کی طرح کام کرتے ہیں، لگتا ہے کہ انہیں تھکن ہی نہیں ہوتی، پورا دن جاب میں مغز ماری اور شام سے رات تک سینٹر، اتنی زبردست فزکس پڑھاتے ہیں، مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ ایسے چھپے رستم نکلیں گے۔ سمیرہ جہانگیر بھائی کی تعریف میں رطب اللسان ہو گئی۔ بس اللہ بچے کی کوششوں اور محنت کو کامیاب کرے، اس کے ساتھ ساتھ اشر اور کامران بھی لگے رہتے ہیں، نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات۔ دادی نے تعریفوں کے پلندے میں کچھ اور اضافہ کیا۔ امی اور دادی پھپھو کے گھر جا کر واپس بھی آ گئیں۔ 2-4 روز تک تو تینوں نے اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ کیا معاملہ ہے اور کیسا ہے، مگر امی ہمیشہ کی طرح بے تاثر چہرہ لیے روزمرہ کے کاموں میں مگن تھی، لڑکیوں سے کچھ بھی نہیں کہا کہ کسی قسم کے مہمان آنے والے ہیں یا نہیں۔ بالآخر سب کچھ بھول بھال کر تینوں اپنی اپنی سرگرمیوں میں مگن ہو گئیں۔ ہفتہ 10 دن گزرے تھے اس بات کو جب خالہ امی اور عروہ آئی تھیں۔ سدرا اور سمیرہ سینٹر گئی ہوئی تھی، لیلا اور امی ہی گھر پر تھیں۔ لیلا تو کچن میں ان کی خاطر مدارت اور رات کے کھانے کا انتظام کرنے میں مصروف ہو گئی، اور عروہ کچھ دیر اس کے ساتھ باتیں بنا کر اوپر فروہ سے ملنے چلی گئی۔ فروہ سے اس کی ہیلو ہائی پہلے سے ہی تھی، پھر ایک ہی کالج اور ایک ہی کلاس میں ان کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ امی اور خالہ صحن میں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں، ان کی دھیمی دھیمی آوازیں لیلا کے کانوں تک بخوبی پہنچ رہی تھی۔ بچیوں کے رشتے کا کہیں کچھ ہوا؟ خالہ نے استفسار کیا۔ کہاں، کہیں کچھ نہیں ہوا، بس اللہ کے بھروسے پر بیٹھے ہیں۔ امی کی تھکی تھکی سی آواز آئی۔ وہ جو تمہاری نند نے بتایا تھا اس کا کیا ہوا؟ کچھ نہیں، ان کی تو باتیں ہی نرالی تھی، فضا کی منگنی پر لڑکیوں کی تصویریں دیکھی تھی، انہیں دیکھ کر سمیرہ کو پسند کیا، لیلا کو کہہ دیا کہ بڑی بڑی لگ رہی ہے، اور سدرا کے رنگ پر اعتراض کر رہی تھی، خود کے لڑکے بھی ٹھیک ٹھاک عمر
عمروں کے تھے مگر شادی کے لیے چھوٹی چاہیے۔ مجھے تو سن کر ہی تردد ہو رہا تھا کہ سمیرہ کی ابھی عمر ہی کیا ہے، پھر دونوں سے چھوٹی، اور چلو غور کر بھی لیتے اگر لڑکے کا کوئی جوڑ ہوتا تو۔ امی سانس لینے کو رکیں، پھر سلسلہ کلام دوبارہ جوڑتے ہوئے بتانے لگیں، اوپر سے مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اس علاقے میں رشتہ نہیں کریں گے، ہم پہلے گھر تبدیل کر لیں پھر کوئی بات ہوگی۔ لو یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ اگر لڑکی پسند ہے تو گھر اور علاقے سے انہیں کیا؟ خالہ نے حیرت اور ناگواری دونوں کا اظہار کیا۔ میں تو پہلے ہی کھٹک رہی تھی، اس بات کے بعد تو میرا دل بالکل ہی نہیں ٹھکا۔ قسمت میں ہوگا تو اللہ اسی گھر میں خوشیاں بھیجے گا۔ اب ہم جمی جمائی گھرستی سمیٹ کر کہاں کرائے پر مارے مارے پھریں؟ کسی اور سے کہا ہوتا، ایک دوسرے سے کہنے سننے سے بھی بات کہیں نہ کہیں بن ہی جاتی ہے۔ خالہ نے مشورہ دیا، سبھی گھروں میں لڑکیاں ہیں، کس سے کیا کہیں، اور یہ جو رشتہ کرانے والے ہیں یہ تو بھئی میری سمجھ میں نہیں آتے، اور سچی بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پسند کہ باندھ باندھ کے لوگ آ کر میری بچیوں کو دیکھیں اور ان میں نقص نکال کر انہیں ریجیکٹ کریں۔ ایسے ان کا دل برا ہوگا اور احساس کمتری بھی ہوگا۔ شادی تو جہاں ہونی ہے وہیں ہوگی، بس اللہ خود سے انہیں اس گھر میں بھیج دے۔ میں تو ہر دم اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں۔ میری پیاری امی، آٹا گوندتی لیلا کا دل یکایک انتہائی محبت اور فخر سے جیسے بھر سا گیا۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ بظاہر بے نیاز نظر آنے والی اس کی خاموش طبع ماں اتنی گہری ہوگی۔ ایک بات کہوں آپا؟ خالہ کی جھجکتی سی آواز آئی۔ ہاں کہو۔ امی نے حیرانی سے ان کا چہرہ دیکھا، جہاں تھوڑا تذبذب اور کشمکش نظر آ رہی تھی وہ تھوڑا رکیں پھر رواں ہو گئیں۔ دراصل سدرا کے لیے ہمارا ارادہ ہے، اسامہ کی جب سے نوکری لگی ہے ان کے ابو تو تب ہی سے پیچھے پڑے ہیں کہ میں رشتہ دے دوں، مگر میں لیلا کی وجہ سے چپ تھی کہ پہلے اس کا کہیں ہو جائے تو سدرا کے لیے بات کروں، لیکن پھر ہم نے سوچا کہ آپ کے کان میں بات تو ڈال دیں، آگے جو آپ کی مرضی۔ وہ بول کر خاموش ہو گئی۔ ارے لیلا کو ایک خوشگوار حیرت ہوئی۔ گوندا ہوا آٹا بڑے پیالے میں رکھ کر وہ تسلا دھونے لگی۔ اب اس کے کان امی کی طرف لگے تھے کہ وہ کیا جواب دیتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دل ہی دل میں سوچ بھی رہی تھی کہ اللہ کرے امی ہاں کر دے، کتنا اچھا کپل ہوگا دونوں کا، سدرا اور اسامہ۔ اس نے آنکھیں بند کر کے تصور کیا، اپنوں سے بڑھ کر بھلا کون ہوگا؟ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، بس ذرا ان کے ابو اور دادی سے بھی مشورہ کر لوں، ویسے وہ لوگ بھی اس رشتے پر خوش ہی ہوں گے۔ امی کی آواز سے چھلکتی سرشاری سے ان کی خوشی کا بآسانی اندازہ ہو رہا تھا۔ اچھا تو اسامہ صاحب، ہماری چلبلی سانولی حسینہ کو آپ لے اڑنے والے ہیں؟ لیلا خوش ہوتے ہوئے دل ہی دل میں اپنے اس بہت اچھے اور کم گو سے کزن سے مخاطب ہوئی، جو بولتا کم اور مسکراتا زیادہ تھا۔ اب ہماری بہن صاحبہ مسٹر خاموش کو بولنا تو سکھا ہی دیں گی۔ لیلا کو یوں لگ رہا تھا جیسے خوشی سے اس کا دل رقص کر رہا ہو۔ شکر ہے کہ امی ابو کو اپنی ایک بیٹی کی یہ خوشی ملی، اور خود سدرا کی بھی فکر ختم ہوئی، جو اسے اپنے رنگ کے حوالے سے رہتی تھی۔ کیا پتہ نہیں کوئی اسے پسند کرے گا بھی یا نہیں۔ لیلا بہت خوشی اور بہت دل کے ساتھ ایک بہت بہترین ڈنر کی تیاری کر رہی تھی۔ ادھر سدرا کا رشتہ طے ہوا، ادھر بنش کی شادی طے ہو گئی۔ سب سے زیادہ مصروف یمنا تھی، جو ایک ایک پر اپنا ہنر آزما رہی تھی۔ انہیں بھاگتے دوڑتے دنوں میں جب سارا وقت ہی سب کے سب لوگ اوپر نیچے نیچے اوپر کے چکر لگاتے رہتے تھے، لیلا پر وہی اداسی اور قنوطیت کا دورہ پڑا ہوا تھا۔ اس دن بھی وہ چپ چاپ سیڑھیاں چڑھتی دادی کے بلانے پر اوپر جا رہی تھی، اپنے خیالات میں گم، سوچوں میں الجھی ہوئی۔ بالکنی میں جہانگیر کھڑا موبائل پر بات کر رہا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی اور نہ سنتے ہوئے بھی اس کی آواز کانوں میں آ رہی تھی۔ کوئی افسانوی سچویشن نہیں ہے میرے بھائی، اپنی ڈھیر ساری کزنز کے ہجوم میں بیچارہ راجہ اندر نہیں بلکہ بھائی اور بھائی جان ہوں۔ ہاں ہاں ہاں، وہ ہنسا۔ ہاں میری جان، یہ جان جو ہے نا وہ بھائی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ویسے بھی میری دادی نے بڑی پکی پٹی پڑھائی ہے مجھے کہ سب بہنیں ہیں، سب کو عزت کی نگاہ سے دیکھو، گھر میں بھی اور باہر بھی۔ ہاں ہاں وہ ایک الگ ہے، مگر ابھی تو زندگی میں کوئی آئی ہی نہیں، وہ جو بھی ہوگی، بہرحال اس کے علاوہ سب بہنیں ہی ہیں۔ معاف کر دے یار مجھے، اس کام کے لیے میرے گھر والے کافی ہیں، میں کہاں اسے دیکھتا پھروں گا یا ڈھونڈتا پھروں گا؟ جو میرے نصیب کی ہے وہ کہیں اور تھوڑی جائے گی، میرے ہی پاس آئے گی۔ بہت شکریہ، اپنے مشورے اپنے پاس ہی رکھیے دادی۔ لیلا انہیں آواز دینے لگی۔ وہ تو امی کے ساتھ سمین کی سسرال گئی تھی۔ کوئی کام ہے کیا؟ جہانگیر موبائل آف کر کے جیب میں رکھنے لگا۔ کام؟ لیلا غائب دماغی سے اسے دیکھنے لگی۔ نہیں کچھ نہیں، وہ یوں ہی الجھی الجھی پریشان سی جانے کے لیے مڑی۔ سب خیریت تو ہے نا؟ جہانگیر نے اسے غور سے دیکھا۔ ہاں خیریت ہے، خود سے بیگانہ نظر آتی وہ واپسی کے لیے سیڑھیاں اترنے لگی۔ نیچے آ کر کتنی دیر وہ بے مقصد بیٹھی رہی۔ امی اور سمیرہ بازار گئی تھیں۔ سدرا چہرے پر ماسک لگا کر اندر لیٹی ہوئی تھی۔ میرے دل، یہ بتا کیسا احساس ہے؟ یہ اس کی پسندیدہ غزل کا مصرع تھا، اور اس وقت اس کا دل یہی راگ بار بار الاپ رہا تھا۔ کیسا احساس ہے؟ کیا واقعی کوئی آرزو، کوئی آس نہیں؟ آخر میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ وہ جھنجھلا اٹھی۔ جب تک زندگی میں کوئی نہیں تھا تو کتنی خواہش تھی، کتنے خواب تھے، اب جستجو ختم ہوئی تو وہی کشمکش، پھر سے وہی اضطراب دوبارہ۔ یہ کیسا احساس ہے؟ نہ محبت نہ نفرت، شاید بے نیازی ہے یا کیا ہے؟
وہ اپنے خیالات میں اتنی گم تھی کہ اسے سدرا کے آنے کی خبر بھی نہیں ہوئی۔ تم نے فیشل نہیں کروایا ابھی تک؟ یمنا کہہ رہی تھی کہ تمہیں اوپر بھیج دوں۔ سدرا کی آواز پر اس نے چونک کر دیکھا۔ سدرا کا چہرہ دمک رہا تھا۔ وہ وہیں لیلا کے پاس کھڑی ہو گئی۔ ہاں ابھی کروا لوں گی، لیلا نے سنبھلتے ہوئے جواب دیا۔ کیا بات ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ سدرا نے اسے تشویش سے دیکھا۔ ہاں ٹھیک ہوں، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ عمار سے بات ہوئی تھی؟ سدرا نے بغور اس کا چہرہ دیکھا اور سوال کیا۔ ہاں پچھلے ہفتے ہوئی تھی، سب ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اور وہ ان کی نانی کا مسئلہ حل ہو گیا؟ کب کا؟ لیلا نے اسے دیکھا اور خاموش ہو گئی، پھر دوبارہ بولی۔ انہیں اولڈ ہوم بھیج دیا۔ اچھا، سدرا بھی ایک لفظ کہہ کر چپ ہو گئی، پھر اس نے دوبارہ سوال کیا۔ امی کب آ رہی ہیں ان کی؟ پتہ نہیں، ابھی شاید کچھ ٹائم لگے۔ تم پریشان کیوں ہو، کوئی بات ہو گئی ہے کیا؟ سدرا نے ایک بار پھر اس کا چہرہ کھوجنے کی کوشش کی۔ پتہ ہے کیا سدرا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں غلط ہوں، کہیں نہ کہیں کچھ غلط ہے جو میری سمجھ میں آ بھی رہا ہے اور نہیں بھی۔ لیلا ایک دم تیزی سے بولی، جیسے اپنے دل کا بوجھ جلدی سے اتارنا چاہتی ہو۔ کیا مطلب؟ سدرا بھی اس کی بات سن کر حیران و پریشان ہو گئی۔ محبت میں طلب ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے نا؟ لیلا نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کیا۔ ہاں، سدرا کچھ اس کی بات سمجھ رہی تھی۔ میں نے پچھلے ہفتے پورے 2 مہینے بعد اس سے بات کی اور ان 2 مہینوں میں اس کا خیال، اس کی یاد اتنی شدت کے ساتھ نہیں آئی جیسے وہ ایک لمحے کو رکی، جیسے الفاظ ڈھونڈ رہی ہو، جیسے محبت کرنے والا دل، جیسے محبت کرنے والے لوگ محسوس کرتے ہیں۔ تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہیں محبت نہیں ہے؟ سدرا نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ وہ جواب دینے کے بجائے بے بسی سے سدرا کو دیکھنے لگی۔ پتہ ہے کیا سدرا، ہم کسی اجنبی کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ آئے گا اور ہمارے خوابوں میں رنگ بھرے گا، وہ آئے گا اور اپنے ہمراہ بہار کا سندیسہ لائے گا، وہ آئے گا اپنی محبت کے ہمراہ، اور ہم اپنی الفت کے پھول اس کے قدموں میں ڈال دیں گے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اس کے ہمراہ ہمارے وجود کی، ہماری زندگی تکمیل ہوگی، مگر کیا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اجنبی آتا ہے اور اجنبی ہی رہتا ہے، نہ وہ مانوس ہو پاتا ہے، نہ اپنا بن پاتا ہے، دل اسے خود سے قریب محسوس ہی نہیں کرتا، وہ بیگانہ ہی رہتا ہے۔ نہ جانے کیوں ہم کسی اجنبی کا انتظار کرتے ہیں، کسی اندیکھے انجانے کی جستجو کرتے ہیں۔ پھول بانٹنے والے ہاتھ ہمارے قریبی لوگوں کے بھی تو ہو سکتے ہیں، کسی بیگانے کا دور سے آنا شرط تو نہیں۔ سدرا نے اسے دیکھا۔ شاید، لیلا زیر لب بڑبڑائی۔ اب میرا ایک مشورہ مانو، کسی قسم کی کوئی بات نہ کرو، نہ رابطہ رکھو، جب وہ اپنی امی کو بھیجیں گے تب کی تب دیکھی جائے گی، بس اللہ سے بہتری کی دعا کرو۔ سدرا انتہائی سنجیدگی سے بول رہی تھی۔ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، لیلا نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا اور سینگ دھونے لگی۔ ابھی اسے اوپر جانا تھا، ایک وہی باقی رہ گئی تھی، ورنہ باقی سب تو اس کے ہنر سے فیضیاب ہو چکے تھے۔ دادی آج چچی نمبر 3 کے ہاں براجمان تھی۔ لیلا نے ان کا سوٹ دھویا تھا، وہ استری کر کے لے گئی۔ دادی نے حسب عادت دعائیں دینا شروع کر دیں۔ جیتی رہو، اللہ خوش رکھے، نصیب اچھے کرے، سب کی آنکھوں میں رہو، تارا بن کر رہو یا کھٹکتے رہو۔ عمیر نے ٹکڑا لگایا۔ تمہیں بھی بولنا آ گیا؟ لیلا نے اسے گھورا۔ آج کل اشر بھائی کی شاگردی میں ہوں نا، اس نے کالر اکڑا لیے۔ اچھا چل میرے بچے، جا کر میرا سوٹ لے آ درزی کے پاس سے، کل بارات میں کیا پہنوں گی؟ دادی بڑی لجاجت سے پوتے صاحب کی خوش آمدی کر رہی تھی۔ وہ جو ہیں آپ کے پیارے راج دلارے اور ہمارے ہر دل عزیز جہانگیر باس، غالباً ان کے ذمہ تھا یہ کام۔ عمیر صوفے پہ آڑا ترچھا لیٹ گیا۔ وہ بیچارہ خود اتنا مصروف ہے، اب وہ کہاں جائے؟ 10 کام اس کے ذمہ ہے، میں نے کہا تو تھا اس سے، مگر زیادہ زور نہیں دیا۔ جا میرے بچے، تو چلا جا۔ دادی نے پھر اس کی خوشامد کی۔ اچھا پیٹرول اور آئس کریم کے پیسے دیں؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تم پیٹرول سے چلتے ہو؟ لیلا نے بغور اسے دیکھا۔ نہیں، میں تو آئس کریم سے چلتا ہوں، مگر جس بائیک میں جاؤں گا وہ پیٹرول سے چلتی ہے، اس نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ آئس کریم تو جب تمہارے دادا کی پینشن آئے گی اگلے مہینے تب کھا لینا، پیٹرول کے لیے میں پیسے دے دیتی ہوں، ذرا میرا پرس تو لانا یمنا۔ انہوں نے یمنا کو آواز لگائی۔ میں آٹا گوندھ رہی ہوں، ابھی آتی ہوں، یمنا کی آواز آئی۔ دادی اٹھ کر اندر چلی گئی۔ لیلا دنیا جہاں کی بیزاری چہرے پہ سجائے کھڑی تھی، بیٹھنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ تبھی جہانگیر اندر داخل ہوا۔ دادی کہاں ہیں؟ اس نے ہاتھ میں پکڑا شاپر صوفے پر رکھا۔ ابھی آ رہی ہیں، اندر ہیں۔ آپ کیا ان کا سوٹ لے آئے؟ لیلا کے بولنے سے پہلے ہی اندر آتی یمنا بول پڑی۔ ہاں سوٹ لے آیا، چیک کر لیں۔ وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ مجھے کیوں بلایا تھا؟ لیلا نے یمنا سے پوچھا۔ تمہاری شکل دیکھنے کے لیے، وہ بے ساختگی سے بولی۔ جہانگیر ہنس پڑا اور لیلا محجوب سی ہو گئی، پھر دلیر ہو کے بولی، اتنی حسین نہیں ہوں میں۔ ارے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ دل آئے گدی پہ تو پری کیا چیز ہے؟ کیوں جہانگیر بھائی؟ یمنا نے اس سے تصدیق چاہی۔ ہاں بات تو ٹھیک ہے، جہانگیر نے سر ہلاتے ہوئے اس کے ہاں میں ہاں ملائی، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی ہے۔ اس کا لہجہ شرارتی ہو گیا۔ اگر پری کو چھوڑ کر کسی کا دل گدی پر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خود گدھا ہے۔ یمنا ہنسنے لگی۔ لیلا کو نہ جانے کیوں غصہ آنے لگا۔ تم ہو 2 + 2 = 4 والے بزنس مین، تمہیں کیا پتہ یہ دل کے معاملات کیا ہوتے ہیں؟ بگڑے ہوئے تیوروں کے ساتھ وہ جہانگیر سے مخاطب ہوئی۔ ارے میں تو سمجھا تھا لوگ صرف کچرا سمیٹنے کے معاملات میں ایکسپرٹ ہیں، مگر وہ تو دل وغیرہ کے معاملات پر بھی روشنی ڈال سکتے ہیں۔ امیزنگ۔
एवरीथिंग। जहांगीर इनडायरेक्ट इसे चढ़ाते हुए मसनूई हैरत का मुजाहरा कर रहा था। लैला कुछ जवाब देते देते रुक गई। दादी अंदर दाखिल हो रही थी, पर्स हाथ में था। कहाँ है ये लड़का? वो अपना पर्स टटोलने लगी। आपका सूट? जहांगीर ने इनकी जानिब शॉपर बढ़ाया। आ गया? वो बच्चों की तरह निहाल हो गई और बड़े शौक से सूट निकाल कर देखने लगी। तुमने मुझे क्यों बुलाया था? लैला झंझलाकर यमुना पर बरस पड़ी। बताया तो था तुम्हारी शक्ल देखने के लिए, यमुना बड़े इत्मीनान से बोली, फिर इसके एक्सप्रेशन देखकर हंस पड़ी। अब आंखों ही आंखों में मुझे खाने की कोशिश ना करो, मैं अपने फेशियल का रिजल्ट देखना चाह रही थी। सब की तो शक्लें देख लें, एक तुम ही बाकी रह गई थी। यमुना एक लम्हे को रुकी, फिर दोबारा रवां हो गई। तुम सबसे अच्छा रिजल्ट सिद्रा के फेस का है और उसके बाद तुम्हारा। देखें दादी कैसा चमक रहा है ना चेहरा। यमुना ने दादी को मुतवज्जा किया, जबकि पोता पहले ही मुतवज्जा था। ये यमुना भी बस एक नंबर की बेवकूफ़ है। लैला जुज़बुज़ होने लगी। तुमने तो कमाल कर दिया यमुना, यानी कि एक टिमटिमाते सितारे को 14वीं का चांद बना डाला। जहांगीर की नज़रें इस पर ही टिकी हुई थी। ये गुंचू कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट नहीं हो गया? नीचे अपने पोर्शन में वो सुमेरा और सिद्रा को पूरी कहानी बमय डायलॉग सुनाकर अब जहांगीर को गायबाना बातें सुना रही थी। ना सिर्फ स्मार्ट बल्कि हैंडसम भी, सुमेरा ने इजाफा किया। हाँ, पहले जहांगीर भाई का हुलिया कितना अजीब था, है ना? लंबी लंबी जुल्फ़ें और अनवार अक़साम की जीन्स, रंग बिरंगी शर्ट्स, कभी दाढ़ी, कभी मूछें, कभी क्लीन शेव। अब तो इन्हें देखकर लगता ही नहीं कि वो ऐसे भी होंगे। सिद्रा ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। अंदर से वो अब भी ऐसा ही है, घुंचू सड़ू। लैला को इस पर पता नहीं क्यों इतना गुस्सा आ रहा था। हद अदब प्लीज़, मेरे उस्ताद मोहतरम को मेरे सामने नाज़ेबा अलक़ाबात से ना नवाज़े। सुमेरा ने बहुत अदब से इसे टोका। ये उर्दू मोहल्ला में इसे सिखाई है, ये तो हमारी कॉलेज की मिस ने पढ़ाई। इतनी ज़बरदस्त टीचर हैं क्या बताऊँ। सुमेरा ने जोश में आकर आंखें मींच लीं। मैं समीन के पास जा रही हूँ। लैला उठ खड़ी हुई। वहीं जाने पहचाने मनाजिर थे जो तकरीबन हर शादी की तकरीब में दिखाई देते हैं। रोशनियाँ, रंग, खुशबू, झिलमिलाहटें, मुस्कुराहटें, रंगीन पिराहन, लहराते आंचल। लैला आज बेवक्त वक्त खुश भी थी और उदास भी। बिनिश की खुशियों की इसे बेहद खुशी थी और इसकी जुदाई के एहसास ने इसे अफसरदा कर दिया था। बारात को खुश आमदीद कहने के लिए ढेरों गुलाब की पत्तियां मंगवाई गई थीं। लैला भी एक बास्केट उठाकर मुड़ी ही थी कि किसी से टकरा गई। सारी पत्तियां नीचे बिखर गईं। उफ, वो जुज़बुज़ होकर रह गई। ये तो गालिबन दूल्हा वालों के लिए थी, आपने मुझ पर निछावर कर दी। मैं तो आप ही के कैंप का हूँ, फिर ये इनायत क्यों? जहांगीर बड़ी दिलचस्प नज़रों से इसे देख रहा था। ओफ, वो नावल के हीरो, आगे बढ़ो और अपना काम करो। लैला ने दिल ही दिल में इसे मुखातिब किया। अब समेट तो लो ये पत्तियाँ। इसे बुत की तरह साकित और जामिद खड़ा देखकर जहांगीर शायद बहुत इंजॉय कर रहा था। तुम हटो तो मैं इन्हें उठाऊँ। बुत में जैसे जान पड़ गई। ओह, वो हंसा। मैंने सोचा कि तुम्हें खासा तजुर्बा है सब कुछ समेटने का, इसलिए। बात अधूरी छोड़कर वो चलता बना और लैला पत्तियाँ समेटते हुए बड़बड़ाती रही। फिजा लोग नहीं आए अब तक? यमुना पता नहीं किससे पूछ रही थी, मगर जवाब फरवा की तरफ से मिला। वो देर से ही आएंगी, इनके घर बहुत ख़ास मेहमान आए हुए हैं। फिजा भाभी का भी SMS आया था। ससुराल वाले होंगे, चची ने कयास आराई की, मगर वो तो वहीं रहते हैं। इन्हें मालूम नहीं था कि फ़िज़ा की कज़न की शादी है आज। इन्होंने झट इतराज़ छड़ा। वो दरअसल इनकी नंद है ना राशिदा बाजी, एक ही तो नंद है इनकी। फरवा सोचते हुए बताने लगी। तो राशिदा बाजी के साथ फ़िज़ा आप ही से मिलने आई थी। कल वो इस्लामाबाद चली जाएंगी अपने बेटे के पास। अच्छा। चची यूँ सर हिला रही थी जैसे सवाल यमुना ने नहीं बल्कि इन्होंने किया हो। इनके बेटे का निकाह है ना? तो फरवा फिर कुछ सोचने लगी। शायद इनकी ससुराल भी इस्लामाबाद में है। राशिदा का तो मेरा ख्याल है एक ही देवर कवारा था, इसी की हो रही होगी। चची मालूमात सारी रखती थी, बस दूसरों से पूछकर कंफर्म करने की बड़ी शौकीन थी। पता नहीं इनकी तफ्तीश पर फरवा के चेहरे पे बेजारी आ गई। इसने इनसे आंख बचाकर यमुना को उठने का इशारा किया। तुम्हें सुमेरा पूछ रही थी। यमुना ने फरवा को मुखातिब किया। अच्छा, मैं अभी आती हूँ। वो रस्सी तोड़ाने के अंदाज में तेज़ी से उठी। तुम लोग चल रही हो? इसने सिद्रा और लैला को मुखातिब किया। नहीं, तुम जाओ, सिद्रा ने जवाब दिया। लैला बेतासुर चेहरे के साथ खामोश बैठी रही। बिनिश की रुखसती पर सभी आबदीदा थे, मगर लैला तो इससे गले लगकर बहुत ही रोई, जिसका बाद में हस्बे तौफीक और हस्बे इस्तिताद सभी ने मजाक उड़ाया। फारिग होकर वो लोग सोने लेटी तो घड़ी 3:45 बजा रही थी। इंतहाई थकन के बावजूद लैला को नींद नहीं आ रही थी। चित लेटी वो आंखें खोले छत को तक रही थी। लैला, सिद्रा ने इसके बराबर में लेटते हुए इसे मुखातिब किया। हाँ, फ़िज़ा बता रही थी कि राशिदा बाजी की सास को 2 माह हो गए हैं आए हुए। तुम्हें अमार ने बताया नहीं था? नहीं, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो झूठ बोल रहा है। इनके साथ वो लड़की भी आई है जो इन्होंने अमार के लिए पसंद की है और अब इनका निकाह भी है। हाँ, तुम्हारे सामने ही फ़िज़ा ने बताया था। लैला यूँ आराम से बात कर रही थी जैसे वो खुद से वाबस्ता एक शख्स की नहीं बल्कि किसी अजनबी के बारे में बात कर रही हो। तुम्हें दुख तो नहीं हो रहा? सिद्रा ने गौर से इसका चेहरा देखा। दुख? लैला ने दोहराया, फिर बोली, दुख तब होता है जब मोहब्बत होती। वो? लैला एक
ایک لمحے کو رکی، پھر دھیرے سے بولی، پھولوں کی تلاش میں ہم کبھی کسی شجر کے قریب جاتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ اس میں پھولوں کے بجائے کانٹے بھرے ہیں، پھر خاموشی سے دامن بچا کر نکل آنا چاہیے۔ غلطی میری تھی، ہر اجنبی بہار کا سندیسہ تھوڑی لاتا ہے۔ بس۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ یہ ہم لڑکیوں کے خواب بھی نا؟ لیلا سدرا نے اسے مخاطب کیا۔ خواب ہر کوئی دیکھتا ہے، مگر ہم اپنے خواب خود پورے نہیں کر سکتے۔ ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہمارے کام اس کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاں، اللہ بہت بڑا ہے۔ لیلا نے دادی کا تکیہ کلام دہرایا، پھر نہ جانے کیا سوچ کر وہ مسکرانے لگی۔ آج چچی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اشر کو اپنے پلو سے باندھ لے اور کہیں نہ جانے دے۔ پوری تقریب میں یہی تماشا ہوتا رہا۔ وہ بار بار بلا کر اسے اپنے ساتھ بٹھاتی اور ہر تھوڑی دیر بعد رسی توڑا کر بھاگ جاتا۔ اکلوتا ہونا بھی ایک مصیبت ہے، وہ بھی لڑکا۔ چچی کو ہر دم یہ خطرہ رہتا تھا کہ کوئی چڑیل ان کے لاڈلے کو اپنے جال میں نہ پھنسا لے۔ برملا سب کے سامنے اپنے خدشات کا اظہار کرتی رہتی ہیں۔ سدرا بھی شروع ہو گئی۔ لڑکے کہاں کسی کے قابو میں آتے ہیں؟ پھر یہ بھی ہے کہ انسان جس بات سے زیادہ ڈرتا ہے وہی بات اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ خیر، اللہ ان کے ساتھ اچھا ہی کرے۔ اکلوتی اولاد سے بڑی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ لیلا نے سونے کے لیے آنکھیں موند لیں۔ شادی کا ہنگامہ ختم ہوا تو پھر وہی روٹین شروع ہو گئی۔ لیلا چند دنوں میں ہی پھر اکتانے لگی۔ کیا زندگی ہے، بالکل بورنگ۔ بس وہی جھاڑو، وہی صفائی، وہی کچن، وہی کھانا پکانا، یا پھر اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر چکر لگاتے رہو۔ دادی، بڑی بے مقصد زندگی ہے ہماری۔ دادی کے سر میں تیل کی مالش کرتے ہوئے وہ بیزاری سے بول رہی تھی۔ لو بھلا، بے مقصد کیوں ہوتی زندگی؟ اپنے اماں بابا کی خدمت کرنا، اپنے بزرگوں کا خیال رکھنا، گھر کے کام کاج کرنا، یہ کوئی فضول کام ہے؟ بڑا ثواب ملتا ہے ان میں بھی۔ ہاں وہ تو ہے، مگر کاش میں کچھ بن ہی جاتی، اعلیٰ تعلیم حاصل کرتی، کوئی اچھی سی جاب کرتی۔ ہمارا تو کوئی بھائی بھی نہیں ہے۔ اس پر قنوطیت کا دورہ پڑا ہوا تھا۔ روزی اللہ کے ذمہ ہے میری بچی، بندوں کے نہیں۔ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ بیٹا نہیں دیا اس نے، بہتری ہوگی اس میں بھی، اور بیٹیوں والے گھر پر تو اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ آپ کی باتوں میں بڑا دل لگتا ہے میرا۔ لیلا مسکرانے لگی۔ تسلی تشفیق کے چند لفظوں سے ہی اس کی بیزاری اور اداسی کی دھن چھوٹ جاتی تھی۔ السلام علیکم۔ جہانگیر اندر آیا اور صوفے پر بیٹھ کر ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرنے لگا۔ ٹائی اتار کے ایک طرف ڈالی، جوتے اتارے۔ آج جلدی آ گئے بیٹا، دادی نے محبت سے اسے دیکھا۔ وہ تو صبح کا نکلا، رات گئی ہی پھر گھر آتا تھا۔ آج 5 بجے ہی گھر پر تھا۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بخار ہو رہا ہے، سینٹر آیا تھا ابھی ابھی۔ اشر نے زبردستی گھر بھیج دیا کہ آرام کرو۔ امی کہاں ہیں؟ اس کا چہرہ بخار سے تمتما رہا تھا۔ لیلا نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر نظریں ہٹا کر اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ وہی اپنے دورے پر گئی ہوتی ہیں، جہاں کوئی لڑکی بتا دے، بس جھٹ اسے دیکھنے چل پڑتی ہیں۔ پسند اب تک اب بھی نہیں آئی۔ دادی نے منہ بنایا۔ اللہ جانے کس نور جہاں کی تلاش میں ہے، اپنے جہانگیر کے لیے مل کے ہی نہیں دے رہی۔ 1 سال سے میں دیکھ رہی ہوں، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ ہمیں نہیں اچھے لگتے یہ اونچے طریقے۔ لڑکی دیکھو، کھاؤ پیو اور آ جاؤ۔ ہم بھی بیٹیوں والے ہیں۔ دادی کو غصہ کم ہی آتا تھا، مگر آج وہ مکمل طور پر اپنے دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ ارے دادی، پتہ نہیں اس جہانگیر کے لیے کوئی نور جہاں ملے گی یا نہیں۔ سوچ رہا ہوں اپنا نام ہی بدل لوں۔ وہ زیر لب مسکرایا۔ بیٹے، نام بدلو یا ذات، جو قسمت میں ہے وہی ملے گا۔ بس بیٹی بس، بہت آرام آ گیا۔ جیتی رہو، اللہ خوش رکھے، نصیب اچھے کرے۔ دادی جہانگیر سے کہہ کر لیلا سے مخاطب ہوئیں۔ سوچ رہا ہوں اپنا نام کیس رکھ لوں۔ آنکھیں موندے وہ دھیرے سے بولا تو مسکرا رہا تھا۔ لیلا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ میں جاؤں دادی؟ لیلا نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ اگر زحمت نہ ہو تو چائے بنا دو۔ اچھا۔ لیلا بادل نخواستہ کچن میں چلی گئی۔ کام سے تو اسے کوئی عار نہیں تھا، معمولی سا کام تھا، 10 منٹ کا، مگر اس گھر میں سب لوگوں کی 4 آنکھیں، 4 کان اور اتنی ہی زبانیں تھیں، اوپر سے موصوف کے سارے انداز اور تیور لوگوں کو ایک چٹپٹا موضوع فراہم کرنے کے لیے کافی تھے۔ خیر، اس نے جھٹ پر چائے بنا کر دادی اور جہانگیر دونوں کو تھمائی اور باہر نکل گئی۔ تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کا سامنا جہانگیر کی امی سے ہو گیا، جو ستوت آپا کے ہمراہ ہامتی کامتی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ بڑی جلدی آ گئی، لگ رہا ہے کہیں قریب میں ہی گئی تھی۔ ان دونوں کو سلام کر کے وہ اسی تیزی سے نیچے آ گئی۔ انسان جس بات سے ڈرتا ہے وہی اس کے سامنے کیوں آ جاتی ہے، وہ جھنجھلا کر سوچ رہی تھی۔ ہر گھڑی محتاط رہنا پڑتا ہے یہاں۔ مائیں اپنے لڑکوں کو اپنی پسند کے کونٹوں سے باندھنے پر مصر اور لڑکے رسی توڑا توڑا کر بھاگنے پر تیار۔ خیر مجھے کیا، وہ جانے ان کا کام۔ ہم نے تو اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دیے، اور جب ہمارے دل اور نیت صاف ہیں تو کسی کا کیا ڈر۔ خود کو سمجھاتے ہوئے عصر کی اذان کی آواز اس کے کانوں میں آئی تو وہ وضو کرنے کھڑی ہو گئی۔ دل کو کتنا سکون، کتنا اطمینان ہوتا ہے جب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ سب سے بااختیار اور طاقتور ہستی ہمارے معاملات کی دیکھ بھال کر رہی ہے۔ ساری فکریں، ساری پریشانیاں یوں غائب ہو جاتی ہیں جیسے خزاں رسیدہ درختوں کے زرد پتے ایک ایک کر کے جھڑ جاتے ہیں، اور پھر جو ہوا چلتی ہے اس میں بہار کی خوشبو یقینی ہوتی ہے۔ بہار میرے یقین میں ہے، میرے اعتبار میں ہے، توکل میں ہے اور دست دعا میں ہے۔
بنش بہت دنوں بعد رہنے کے لیے آئی تھی۔ دادی سمیت اور کئی کزنس اسے گھیر کر بیٹھے تھے۔ باندھ باندھ کی بولیاں تھیں۔ تو میڈم، اپنے شوہر کے دبئی چلے جانے کے بعد آپ کیا محسوس کرتی ہیں؟ کامران نے فرضی مائک اس کے آگے کیا۔ آزادی، بنش نے ایک لفظ میں جواب دیا۔ کیوں؟ انہوں نے کیا بھیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا؟ ارے یہ بندھن ہی غلامی کا ہے، زندگی بھر کے لیے قید ہے تم لوگ تو۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ چچی نمبر 4 کی پارٹدار آواز یہاں تک آ رہی تھی، جو اشر کو آوازیں دے رہی تھی۔ بول دو، میں نہیں ہوں یہاں، چلا گیا۔ اس نے بنش کو اشارہ کیا۔ چچی، وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہاں نہیں ہوں، چلا گیا ہوں۔ بنش نے زور سے یہ نے جواب دیا۔ اشر اسے گھورنے لگا۔ اللہ کرے تمہارے شوہر اگلے سال کے بجائے اس سے بھی اگلے سال واپس آئیں۔ خالصتاً نسوانیہ انداز میں اسے کوسنا دے کر وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ دادی، آپ کا یہ کنگن بڑا زبردست لگتا ہے ابھی تک، حالانکہ کتنا قدیم ہے۔ بنش ہمیشہ ہی ان کے کنگن کی تعریف کرتی تھی۔ پرانے وقتوں کا جڑاؤ اور بھاری کنگن، اب تو اس کا ملنا بھی محال تھا۔ میرے بعد تم لے لینا۔ دادی نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا۔ دادی، آپ کی یہ بالیاں بھی بڑی زبردست ہیں، سدرا جھٹ سے بولی۔ چلو یہ تمہاری ہوئیں۔ دادی آج بڑی موج میں تھیں۔ دادی، مجھے آپ کے سارے زیورات پسند ہیں۔ ورما نے قصہ ہی ختم کر دیا۔ دادی، زندہ بیٹھی اچھی نہیں لگ رہی کیا؟ انہوں نے بچوں پر آنکھیں نکالی۔ دادی، مجھے بھی آپ کی ایک چیز چاہیے۔ جہانگیر بھی میدان میں آ گیا۔ کیا چاہیے میرے بچے کو؟ دادی مسکرانے لگی۔ اگر سب کے سامنے بتا دیا تو وہ چیز ناراض بھی ہو سکتی ہے۔ وہ مسکرایا۔ اب تو بتانا ہی پڑے گا۔ بنش اس کے سر ہو گئی۔ باقی سب بھی شور مچا رہے تھے۔ جلدی سے بتاؤ تمہارے دل میں کیا ہے؟ بنش نے کمان سنبھال لی، اس سے سب کچھ سچ سچ اگلوانے کے لیے۔ دل میں؟ جہانگیر نے سوچنے کی ایکٹنگ کی۔ دل میں اندیکھے انچاہے ارمان ہیں۔ کچھ دنوں سے یہ نیندیں پریشان ہیں۔ اسے کوئی بھولی بسری پرانی بات یاد آ رہی تھی، لہٰذا مسکراتے ہوئے بول ہی پڑا۔ میرا بھائی گیا کام سے۔ کامران نے اس کا سر اپنی گود سے رکھا۔ دادی، اس کی فریاد بلند ہوئی۔ وعدہ کریں میری چیز مجھے دیں گی؟ دادی نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے۔ بچے، وہ کچھ سمجھ رہی تھی، مگر موضوع کو تول دینے سے پہلے اٹھ گئیں۔ اب ہمیں اجازت، اذان ہونے والی ہے، ہم جا کے نماز کی تیاری کریں۔ فضا کی ڈیٹ فکس ہونے والی ہے۔ بنش نے بم پھوڑا۔ شادی کے بعد بھی اس کا اطلاعات و نشریات کا نیٹ ورک مضبوط تھا اور کام کر رہا تھا۔ کب؟ تمہیں کیسے پتہ؟ رات کو فضا سے بات ہوئی تھی میری۔ اب 2 سال تو ہو جائیں گے اس کی منگنی کو، لہٰذا سسرال والوں نے شادی کا مطالبہ شروع کر دیا۔ کہہ رہی تھی شاید اگلے سے اگلے مہینے کی ڈیٹ دے دیں پھپھو۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب کی سب فضا کی شادی پر اپنی اپنی تیاریاں ڈسکس کر رہی تھی۔ لڑکے پہلے ہی ان کے خالصتاً زنانہ گفتگو سے بور ہو کر اٹھ چکے تھے۔ ڈرائنگ روم میں دادی اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ موجود تھی۔ گرما گرم بحث چل رہی تھی۔ دادی بڑی مستعد تھی، بہو کا پلڑ ذرا کمزور پڑ رہا تھا۔ شوہر صاحب بھی تو حمایت کے بجائے غیر جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے فی الحال سن ہی رہے تھے۔ ایسے کیسے میں اس لڑکی سے کر لوں؟ وہ جزبز ہو کر بول رہی تھی۔ میرے بیٹے کے لیے کیا کمی ہے لڑکیوں کی؟ ایک سے ایک گھرانے رشتہ دینے کو بیٹھے ہیں، اور پھر خاندان میں ایک کو لو تو باقی لوگوں کے منہ بنیں گے۔ ہم تو بھئی باہر کریں گے، نہ خاندان میں، نہ قریب دور کے رشتہ داروں میں۔ دلہن، اگر ہم بھی یہی خیالات رکھتے تو تم اس گھر کی بہو نہ بنتی۔ تمہاری ساس بننے سے پہلے تمہاری تائی تھی میں، اسی لیے اب تک مجھے بڑی امی کہہ کر مخاطب کرتی ہو۔ دادی نے انہیں جتایا، پھر دوبارہ نرمی سے کہنے لگیں، گھر کی لڑکیوں کو ہم نہیں پوچھیں گے تو اور کون پوچھے گا؟ آپ کے اور بھی تو پوتے ہیں، نواسے ہیں، ان کے لیے کیوں نہیں لیتی لیلا کو؟ وہ ہار ماننے والی نہیں تھی، مسلسل بحث کر رہی تھی۔ میرے ہی بیٹے کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں سب۔ اپنے بیٹے پر میرا کوئی حق نہیں کیا؟ میرا دل نہیں ہے کہ اپنی پسند سے بہو لاؤں؟ لیلا اچھی بچی ہے، گھر کی ہے، تمہارے ساتھ مل کر رہے گی۔ کہیں غیروں سے لاؤ گی، کیا پتہ کیسی نکلے؟ دادی نے اندیشے ظاہر کیا۔ ہم اچھے رہیں گے تو سب اچھی رہیں گی ہمارے ساتھ۔ آپ کو شوق ہو رہا ہے اس لڑکی کو خاندان میں کھپانے کا، تو اور بھی لڑکے ہیں، ان کے سر یہ بلا ڈالیں۔ ہمارے پیچھے کیوں پڑ گئی ہیں؟ وہ یقیناً بہت جھنجھلا گئی تھی۔ ساس نے ویسے تو کسی چھوٹے بڑے معاملے میں کوئی دخل کبھی نہیں دیا، اپنے کام سے کام رکھا، اور اب اتنے بڑے اور اہم معاملے پر اپنی مرضی ٹھونس رہی تھی۔ بہو صاحبہ کو شدید غصہ آ رہا تھا۔ میں تو کہیں اور سے بھی اچھی جگہ اس کی کرواتی، مگر تمہاری بیٹی کی پسند یہی ہے۔ کیا کروں؟ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ تم دونوں سے بات کروں۔ دادی اب بھی نرمی سے بات کر رہی تھی۔ چرتر، میرے معصوم بچے کو پھنسا لیا، ورنہ اس میں ہے ہی کیا جو کوئی پسند کرے؟ وہ روایتی ماؤں والے مکالمات بول رہی تھی، اور دادی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ بس کرو دلہن، خدا کا خوف کرو، میری پوتی ایسی نہیں ہے، تمہارے بیٹے کی پسند ہے، اور یہ کوئی عجیب بات نہیں۔ بیٹے نے بھی باپ کی تاریخ دہرائی ہے۔ تم بھی تو اس گھر میں میرے بیٹے کی پسند پر آئی تھی، ہم نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا۔ سیدھے زباؤ، تمہیں بہو بنا کر گھر لے آئے، اب میرا منہ نہ کھلواؤ۔ شادی سے پہلے تم جو رومال کاٹ کاٹ کر میرے بیٹے کو دیتی تھی،
وہ اب بھی میرے پاس محفوظ رکھے ہیں۔ آئے دن یہ لڑکا، انہوں نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، تمہارے گھر کے چکر لگاتا تھا۔ ہم نے تو کبھی تم پر کوئی الزام نہیں لگایا، کبھی کردار کشی نہیں کی۔ جہانگیر تمہارا بیٹا ہے تو افتخار میرا، میں بھی اپنے بیٹے سے بات کر کے ہی فیصلہ کروں گی۔ دادی مکمل جلال کے عالم میں تھی۔ بہو بیگم بے شک جوان بچوں کی ماں تھی، مگر ساس کا رعب اور دبدبہ دل کے کسی کونے میں اب تک موجود تھا۔ وہ بے بسی کی نظر شوہر پر ڈال کر چپکی ہو رہی تھی۔ تو پھر افتخار، تمہاری کیا رائے ہے؟ آج تو فضا کی بارات ہے، تو پھر اس کے ولیمے سے نمٹ کر بات کر لیں گے۔ لیلا کے لیے میں ابھی اس کے اماں بابا کے کانوں میں بات ڈال دیتی ہوں، باقی سب مل بیٹھ کر طے کر لیں گے۔ گھر کی ہی تو بات ہے، جیسے آپ کی مرضی ماں جی، بیٹے نے انتہائی سعادت مندی سے جواب دیا۔ اپنی بیگم کو تو وہ بعد میں جہانگیر کے حوالے سے منا ہی لیتے، ماں کا دل تو ہمیشہ گداز ہی ہوتا ہے، بیٹے کی خوشی کے لیے دل سے راضی انہیں ہونا ہی تھا۔ اپنا دل بڑا کرو دلہن، اپنی اولاد کی ہر پسند ناپسند کا ہم خیال رکھتے ہیں، پھر زندگی کے سب سے اہم اور بڑے فیصلے میں بچوں کی رضا لینی چاہیے۔ انہوں نے اپنی بہو کے سر پر ہاتھ رکھا اور باہر نکل آئیں۔ فضا کی مہندی میں بہو بیگم کو جہانگیر کے لیے ایک لڑکی پسند آ گئی تھی۔ جہانگیر نے ایمرجنسی میں دادی سے مدد طلب کی تھی، آج صبح سے یہ وقت ہو گیا تھا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی، اور کیوں نہ ہوتی، لاڈلے پوتے نے ان سے پوتی کا ساتھ مانگنے کی فرمائش کی تھی۔ انہوں نے دل و جان سے یہ مقدمہ لڑا۔ شادی کا گھر، شادی کا دن، صبح سے ایک ہڑبڑ مچی ہوئی تھی، تیاریاں تھیں کہ مکمل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ لیلا کب سے تیار ہو کر ایک طرف بیٹھی یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ یمنا غریب کی جان آفت میں تھی۔ لیلا نے حفظ ما تقدم کے تحت پہلے ہی سے میک اپ کروا لیا اور آرام سے بیٹھ گئی۔ ارے کوئی فضا کو تو پارلر سے لے آؤ، 2-3 بار فون آ چکا ہے، وہ غریب کب سے تیار ہو کر بیٹھی ہوئی گھر والوں کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ پارلر والی اپنا پارلر بند کرنے کو بیٹھی ہے، اسے بھی کہیں شادی میں جانا ہے۔ پھپھو دہائی دیتی پھر رہی تھی، پھپھو کیا چیزیں منگوانا تھی لے کر دے دیں۔ جہانگیر تیار ہو کر آ گیا تھا۔ ماشاءاللہ میرا بھتیجا کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ پھپھو نے پہلے تو جھٹ پٹ اس کی بلائیں لی، پھر لجاجت سے بولی، میرے بچے گجرے ہار پھول تو شامی لے آئے گا، تو ایسا کر فضا کو لے آ، بلکہ سیدھے ہال میں لے جانا، ہم لوگ بھی بس ابھی آ رہے ہیں، یہ لڑکیاں پھر آتی رہیں گی تیار ہو کر۔ پھپھو کنگھے سے اپنے بال سلجھاتی جا رہی تھی اور بولتی جا رہی تھی، پارلر کا نام، مقام اور گاڑی کی چابی۔ جہانگیر نے مختصر لفظوں میں مدعا بیان کیا۔ چابی یہ لو۔ انہوں نے جلدی سے سامنے لٹکتی چابی اتار کر اسے دے دی۔ اب نام وام تو مجھے بھی نہیں پتہ، ان لڑکیوں میں سے کسی کو لے جاؤ۔ آپ ایسا کریں لیلا کو لے جائیں، وہ تیار بھی ہے اور اسے پارلر بھی معلوم ہے، آپ ہی کے ساتھ شام کو وہ بھی گئی تھی۔ عروشہ نے مشورہ دیا۔ چل بچے تو گاڑی نکال، میں لیلا کو بھیجتی ہوں۔ پھپھو نے مسئلہ حل ہونے پر خدا کا شکر ادا کیا۔ اوفو تمہارا سوٹ دیکھ کر تو لگ رہا ہے کہ آج کے مہمان خصوصی تم۔ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتی ہوئی لیلا نے اسے شامی سمجھ کر جو کمنٹس دیے وہ شکل پر نظر پڑتے ہی ادھورے رہ گئے۔ آج نہیں تو کل ہماری بھی باری آ ہی جائے گی۔ وہ سرشاری سے مسکرایا۔ تم نے ڈرائیونگ کب سیکھی؟ لیلا نے اس کے مہارت پر اسے حیرانی سے دیکھا۔ کافی عرصہ ہو گیا، آفس کی طرف سے گاڑی ملنے کے چانسز ہیں، اسی لیے سیکھ کر پریکٹس کرتا رہتا ہوں۔ بھینس آنے سے پہلے رسی کا انتظام کر لینا چاہیے۔ تم آج بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ یمنا تو واقعی بندے کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ اس کے پہلے اور دوسرے دونوں جملوں پر لیلا کے احساسات الگ الگ تھے، پہلے پر حیرانی اور کچھ انوکھے پن کا احساس، دوسرے پر خفگی۔ بہت شکریہ یہ جتانے کا کہ میری خوبصورتی محض مصنوعی سہارے کی مرہون منت ہے۔ لیلا رخ موڑ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ تمہیں آپ کو گھنچو لگتا تھا، یہی نام رکھا تھا نا میرا؟ کچھ دیر بعد اس نے یکا یک ہی بم پھوڑا تھا۔ لیلا اچھل پڑی۔ تم سے کس نے کہا؟ اپنی خیب چھپاتے ہوئے اس نے ذرا بہادر بن کے پوچھا۔ ہے ایک گھر کا بیدی۔ جہانگیر کا لہجہ ہی نہیں، نظریں بھی معنی خیز محسوس ہو رہی تھیں۔ لیلا کو الجھن ہونے لگی۔ اور تمہیں یہ بھی لگتا ہے کہ تمہاری ڈائجسٹوں والی کہانیاں اور بعض سچویشنز اصل زندگی سے مختلف ہوتے ہیں، یعنی بالکل افسانوی یا ڈرامائی ہے نا؟ اس نے تصدیق چاہی۔ کون سا جاسوس میرے پیچھے لگایا ہوا ہے جو یہ سب خبریں دیتا ہے؟ لیلا جز بز ہونے لگی۔ مثلاً عام زندگی میں عموماً کزنز بالکل گھونچو پنچو اور سڑو ہوتے ہیں، ڈیشنگ، اسمارٹ، ذہین اور ہینڈسم قسم کے لوگ صرف کہانیوں میں ہوتے ہیں۔ خاندان والے بڑے خود غرض، چالاک اور عجیب قسم کے ہوتے ہیں، خاص طور پر جوائنٹ فیملی سسٹم، کہانیوں میں کچھ اور، زندگی میں کچھ اور ہاں، یہ دادیاں نانیاں تو بالکل ہی بے بس اور کمزور قسم کی ہوتی ہیں ریئل لائف میں۔ وہ بڑے مزے سے بولتا جا رہا تھا اور لیلا کو لگا کہ وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ اس نے جہانگیر کو گور کے دیکھا۔ کمبخت کتنا اچھا لگ رہا ہے آج۔ میرے خیالات تم تک کس نے پہنچائے؟ چھوڑوں گی نہیں اسے، بس دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، شاید خود بخود پہنچ گئے۔ جہانگیر کی بتیسی اندر ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اچھا ایک سچویشن اور بھی ہوتی ہے تمہاری کہانیوں میں، وہ جو لڑکی کا رشتہ طے ہو جاتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ بکواس، لیلا نے منہ بنایا۔ ایسا ہو سکتا ہے بھلا کہ کسی لڑکی کا رشتہ طے ہو جائے اور اسے خبر بھی نہ ہو؟ آج کل تو کسی کو دیکھنے بھی کوئی آ رہا ہو تو اس کی ساری ڈیٹیلز پتہ چل جاتی ہیں، اور رشتہ آ کر طے بھی ہو جائے اور بیچاری معصوم بھولی بھالی لڑکی بے خبر، ایسا صرف کہانیوں میں ہی ہوتا ہے، وہ قطعیت سے بولی۔
اچھا، جہانگیر نے مصنوعی حیرت سے اسے دیکھا۔ مگر میرے کیس میں تو ایسا ہی ہوا ہے، میری پیاری دادی جان میرا رشتہ طے کر کے آ گئیں۔ لڑکی کے گھر والے بھی راضی اور لڑکے ابھی تک بے خبر ہیں۔ کیا مطلب؟ کون لڑکی ہے؟ پاگل بنا رہے ہو مجھے؟ لیلا نے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا، مگر نہ جانے کیوں اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو چلی تھی۔ ہے ایک لڑکی، اسے جھاڑو لگانے کا بڑا شوق ہے، صفائی کا بڑا خبط ہے۔ ہم نے سوچا اسے ہی اپنے گھر لے آتے ہیں، چائے بھی اچھی بناتی ہے اور میری دادی کو بھی پسند ہے۔ لیلا نے اپنے دھڑ دھڑ کرتے دل کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے سے گریز کیا۔ دال میں یقیناً کچھ کالا ہے اور یہ موضوع پہلوؤں میں گفتگو فرما رہے تھے۔ اچھا ایک بات بتاؤ۔ لیلا کی خاموشی پر وہ انتہائی دوستانہ انداز میں گویا ہوا۔ کہانیوں میں کبھی ایسی سچویشن پڑی ہے کہ کسی صفائی کرتی اور کچرا سمیٹتی لڑکی پر کسی کا دل آ جائے، اپنی جھاڑو سمیت کوئی کسی کے دل پر قبضہ کر لے؟ کیا مطلب؟ اب تک وہ کچھ سمجھ رہی تھی اور کچھ نہیں، مگر اب جو بے ساختہ اس نے ہڑبڑا کر جہانگیر کو دیکھا تو یکایک اسے معاملہ سمجھ میں آنے لگا۔ پتہ نہیں اس کی امی کیسے مان گئی؟ لیلا کو خیال آیا اور یکایک ہی وہ زور سے چیخی، گاڑی روکو! کیا ہوا؟ جہانگیر نے ایک دم بریک لگائے۔ کتنے آگے آ گئے ہم؟ پالر پیچھے رہ گیا۔ ہاں آگے تو واقعی بہت آگے ہم۔ جہانگیر نے سر ہلایا اور گاڑی موڑنے لگا۔ بیوقوف! لیلا کی پچھلی عادتیں اتنی جلدی کہاں ختم ہونی تھیں؟ بے ساختہ بول پڑی۔ بیوقوف نہ ہوتا تو یہ سب نہ ہوتا جو ہو چکا ہے اور ہونے والا ہے، جہانگیر نے برجستہ جواب دیا، پھر جھک کر اس سے پوچھنے لگا، عمرہ کرنے چلو گی میرے ساتھ؟ لیلا نے خاموشی سے اسے دیکھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کہے۔ اب تو ہاں کہہ دو لڑکی، ہنی مون کا نام لیتا تو تم شرمانے لگ جاتی۔ لیلا نے مسکراتے ہوئے رخ موڑ لیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ اس شخص کی ہمراہی میں سفر اتنا برا بھی نہیں تھا، اس کے دل نے کہا۔ سگنل پر گاڑی رکی تو پھول گجرے بیچنے والے اور بھکاری قریب آ گئے۔ جہانگیر نے بہت سارے پھول خرید لیے۔ ایک بھکارن شیشے کے پاس کھڑی بول رہی تھی، اللہ جوڑی سلامت رکھے، سچی خوشیاں دے سونا رب، اللہ کے نام پہ صاحب کچھ مدد کرو، آمین۔ جہانگیر نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور اسے ایک نوٹ دیا۔ سگنل کھل چکا تھا، اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ یہ آپ کے لیے ہیں بیگم صاحبہ۔ جہانگیر نے بہت ادب اور تمیز سے اسے پھول پیش کیے۔ لیلا بے ساختہ ہنس پڑی اور وہ پھول لے لیے۔ اسے سدرا کی بات یاد آ رہی تھی، تو خوشیوں کے پھول بانٹنے والے ہاتھ ہمارے قریبی لوگوں کے بھی تو ہو سکتے ہیں۔ اس نے پھولوں کی خوشبو اپنے اندر اتارتے ہوئے طمانینت اور سرشاری کی سانس لی۔ زندگی میں اللہ کی لائی ہوئی بہار اس کی توقع اور امید سے بڑھ کر جو تھی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔